تو خواتین و حضرات، یہ پروگرام آپ کی خدمت میں ارباب ذوق شمالی امریکہ کی جانب سے پیش کیا جا رہا ہے اور ورجینیا سے، اور میرا نام ہے شاہ فضل عباس، اور مجھے جوائن کیا ہے جناب ریاض نیازی صاحب نے شکاگو سے، جو اس پروگرام کے کو ہوسٹ ہیں. تو ہم آج مشہور شاعر جان ایلیا پہ بات کریں گے. اور جان ایلیا جو ہیں ان کا ایکچولی خاص ڈسٹنکٹیو اسٹائل تھا ان کا. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ان کے جانے کے بعد وہ بہت ڈائلیوٹ ہو جائیں گے، جیسے کہ اور جو بہت شعراء ہو جاتے ہیں، لیکن جان ایلیا صاحب جو ہیں ابھی موجود ہیں، اور بہت ان کی شاعری جو ہے بہت مطلب اس نے اور زیادہ ان کی زندگی سے بھی زیادہ آج کل ذوق و شوق سے سنی جاتی ہے اور اس سے بات کی جاتی ہے. تو اس کے لیے ہم نے آج جناب ایک خاتون ایک مسٹر عدیل زیدی ہیں. یہ آپ کو کچھ دکھائیں گے، ایک چھوٹی سی فلم اس کے اوپر، اور اس کے بعد پھر جناب ڈاکٹر سروت زہرا ہیں جو اس پہ اپنا اظہار خیال کریں گی جان ایلیا پر. تو میں ٹائم ضائع کیے بغیر جناب محترم عدیل زیدی صاحب سے کہتا ہوں، جو ہمارے مہمان خصوصی بھی ہیں، کہ وہ جو ہے نا وہ جو دکھانا چاہتے ہیں وہ. جی میں یہاں ایڈ کروں، فضل انہوں بڑی عمدہ بنائی ہے کہ جان کی کہانی تصویروں کے زبانی. بہت کام کیا عدیل بھائی نے، تو اسی کا ایک گلمس میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی، لے کر آئے ہیں. تو عدیل بھائی اگر آپ اس وقت ابتدا اس پروگرام سے کر لیں تو بڑی نوازش ہوگی. جی بالکل بالکل بالکل. اس کے صرف شروع کے 2-3 منٹ ہم سوچا. نہیں جتنا آپ ضروری سمجھتے ہیں سنائیے بھائی، آج تو محفل جان کی ہے. اس میں بھی ایک زہرا جو ہیں ان کی مدد شامل رہی. کمال امروہی صاحب کی صاحبزادی رخسار زہرا صاحبہ نے بڑی مدد فرمائی ہماری. اور کمال یہ ہے کہ آج ان کے نہ ہونے کی کمی جو ہے ریختہ نے پوری کر دی، اور سنڈے کو پورا پروگرام ریلیز کر دیا، جو کہ ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں. ابھی دیکھا میں نے صبح. جی ہاں جی. تو آج مشکل ہے کہ 2 زہراؤں کے بعد کچھ بولنا ہے. دوستوں میں یہاں تھوڑا سا واضح کر دوں کہ یہ جو تسنیم السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا یہ ابھی ہم شیئر کر رہے ہیں. جی یہ میں واضح کر دوں کہ عدیل زیدی صاحب جو یہ ویڈیو شیئر کرنا ہے، یہ آج ہی صبح موصول ہوئی ہے، اور اس کے پیچھے جو تحریک ہے وہ عدیل زیدی صاحب کی جو باقیات جان انہوں نے بنائی ہے. اس کی بہت بڑی تقریب ہوئی تھی وہاں ہندوستان میں، جس میں جاوید اختر نے بھی شرکت کی تھی، اور کیا عمدہ گفتگو ہوئی تھی. اس کے ساتھ یہ کہ انہوں نے بھائی عدیل زیدی نے بنائی ہے اپنی جو جان کی کہانی تصویروں کی زبانی. دیکھیے کتنا وقت ملتا ہے، پہلے آپ اپنی وہ ویڈیو کیجیے تاکہ ماحول بن جائے. میری عقل و ہوش کی سب حالتی، میری عقل و ہوش کی سب حالتی، تم نے سانچے میں نیچے ڈال دی. میری عقل و ہوش کی سب حالتیں تم نے سانچے میں جنوں کے ڈال دی. کر لیا تھا میں نے عہد ترک، کر لیا تھا میں نے عہد ترک، تم نے باہیں گلے میں ڈال. واہ واہ کیا بات. باہیں گلے میں ڈالی. تم تو اپنے قاصدان دل کے پاس، تم تو اپنے قاصدان دل کے پاس جانے کس کس کے لیے پیغام ہیں. تم تو اپنے قاصدان دل کے پاس کے لیے پیغام ہیں، جو لکھے جاتے رہے اوروں کے نام، جو لکھے جاتے رہے اوروں کے نام، میرے وہ خط بھی تمہارے نام ہیں. ہائے ہائے تمہارے نام ہیں. اور کیا کہ تیرے خط، تیری خوشبو، تیرے خواب و خیال، یہ تیرے خط، تیری خوشبو، تیرے خواب و خیال، مسائے جاں ہیں تیرے قول اور قسم کی طرح. تیرے خط، تیری خوشبو، یہ تیرے
जाल मचाए जाएं तेरे कौल और कसम की तरह गुज़श्ता साल इन्हें मैंने गिन के रखा हाय 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 वाह किसी गरीब की जोड़ी हुई रकम आहा, हाय हाय क्या कहने। सुभान अल्लाह, क्या बात। किसी गरीब की जोड़ी हुई रकम वाह, कितने जालिम हैं वो ये कहते हैं तोड़ लो फूल छोड़ो मत। कितने जालिम हैं तोड़ लो छोड़ो मत। बागबां उनको इस ख्याल के हैं देख वो फूल छोड़ो मत। छोड़ो मत। क्या बात है। देख वो फूल मत। पता करम कि है मोहब्बत हयात की लज्जत है मोहब्बत हयात की लज्जत वरना कुछ लज्जती हयात नहीं। क्या बात है। मोहब्बत हयात की लज्जत वरना कुछ लज्जती हयात नहीं। क्या इजाजत है एक बात कहूँ है मोहब्बत हयात की लज्जत वरना कुछ लज्जती हयात नहीं। क्या इजाजत है एक बात कहूँ मगर खैर कोई बात क्या मगर कोई बात वाह 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 वाह। क्या वो खैर मगर कोई बात। वाह वाह, इजाजत है एक बात कहूँ मगर खैर कोई बात नहीं। फिर कहाँ बाकी रहे जोशो हवास फिर कहाँ बाकी रहे जोशो हवास वो घनी पलकें जो बोझल को चली। फिर कहाँ बाकी रहे होशो हवास वो घनी पलकें जो बोझल को चली। क्या कहने। अपनी तस्वीरें जुनूं अपनी तस्वीरें जुनूं बैठे बैठे उसकी क्या जुल्फे। क्या लुत्फ आ गया भाई वाह। भाई वाह वाह वाह। वाह क्या अदिल वाह। कहने, क्या इस कहने। इसका सेहरा दिल जैदी साहब पे सर है भाई। बहुत बिल्कुल। खूब। अभी ये शुरुआत है इस जॉन एलिया की कहानी तस्वीर की ज़ुबानी यूट्यूब पे मौजूद है, देखिएगा। इसमें रुखसार अमरोही साहिबा ने जी बड़ी बड़ी मदद फरमाई, हवेली खोल के सारी तस्वीर भेजी, हाई रेजोल्यूशन। बड़ी मदद रही उनकी। और बाकी तस्वीर जाहिर सी बात है कि कराची से मौसूल हुई। शकील आदिलजादा भाई हैं, हमारे अनवर शऊर भाई हैं, खालिद अंसारी हैं। तो ये एक टीम है पूरी, इसमें कोई मतलब क्रेडिट सबको जाता है हमारा। तो अब आप आगे बढ़ाइए जी प्रोग्राम, बिस्मिल्लाह। जी फजल अब्बास साहब, अब आप उनको सरफराज जहरा साहब को मधु करें या कहिए तो मैं मेरा मधु ख्याल है करूं कि जैसा। जी तो जब बहुत ही इज्जत और एहतराम से डॉक्टर सरवत जहरा साहबा से मैं गुजारिश करूंगा कि वो जॉन एली के मुतल्लिक़ इज़हार ख्याल फरमाएं। मैं यहाँ फजल एक इजाजत हो तो ऐड करूं कि हमारी सरबत जहरा आपके तो शहर में रहती हैं, हमारे दौर और अहद की और नज़मों के हवाले से एक मुनफरिद लबो लहजे की शायरा हैं। और आपकी नज़मों में जो तख्लीकी कर्ब और माशरती नाहमवारी औरत के हवाले से हुई है उसका जवाब नहीं। वाह, मैं अगर इजाजत हो अपना डॉक्टर सरवत जहरा, तो एक नसरी नज्म का आप किसी अरे महफिल में तस्करा कर रही थी जिसपे आपने कहा था कि मुझे जॉन एलिया ने डांटा था। तो अगर मुनासिब समझे तो गुफ्तगू का आगाज वहीं से कीजिए ताकि महफिल में लोग लुत्फानंदोज हों। आपकी चॉइस जी सरवत जहरा। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं साहिब सद की इजाज़त से हल्का बाब ज़ौक़ का, न्याज़ी साहब का, फजल अब्बास साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी और आप सब अहबाब का कि जो मेरी ये गुफ्तगू सुनने के लिए बैठे हैं। और जॉन एलिया पर ये नशिस्त जो है बज़ाते खुद ये इस काबिल है कि मैं इस पर शुक्रिया अदा करूँ, क्योंकि जॉन भाई पर मैं उन्हें जॉन भाई कहती हूँ क्योंकि जॉन भाई पर मैंने कई बार, कई दहाइयों पहले जब उनकी इंतकाल हो गया उसके बाद लिखने की कोशिश की, लेकिन शायद जस्ता जस्ता बोली भी कहीं, लेकिन एक बाकायदा
میں نے پیپر نہیں لکھ پائی تھی تو آج آپ کی نشست کے توسط سے شاید تھوڑا بہت جو لکھا ہے وہ حاضر ہے. اور جیسا کہ نیازی صاحب نے کہا کہ جب میں لکھنے بیٹھی تھی تو واقعی بات آپ جو کہہ رہے ہیں وہیں سے میں شروع کروں گی، کیونکہ جب میں جان بھائی پہ بات کرتی ہوں تو معذرت کے کچھ ذاتی اضافی باتوں نے میرے اندر سے شاخیں نکال لی ہیں. وہ اس لیے کہ جان ایلیا کا ساتھ میرے لڑکپن کی خوبصورت یاد ہے، کیونکہ میرے پاپا کاظم عباس خود شاعر تھے اور ہمارے گھر میں طرح ہی مشاعرے ہوتے تھے. پھر تایا علی عباس زیدی جب اسلام آباد سے کراچی آتے تو یہ رونق دوبالا ہو جاتی کیونکہ وہ بھی شاعر تھے. میں نے بھی جب میٹرک سے پہلے ہی میں مشاعروں میں شرکت شروع کی اور کئی بار جان ایلیا یعنی جان بھائی کے ہمراہ مشاعرے بھی پڑھے. اور آپ میری ہمت کی داد دیجئے کہ ان کی بہروں پر بھی ان کے سامنے غزلیں بھی پڑھی ہیں اور داد بھی لیے. مگر جب 1993 میں میرے تایا علی عباس زیدی کی صرف 54 سال کی عمر میں رحلت ہوئی تو ان کی آنے والی کتاب کو میرے بھائی علی مظفر عباس نے کمپائل کیا، جس کا نام جلتی رات کے سناٹے میں. اس کا مسودہ لے کر میں اور نصرت زہرا جو کہ میری چھوٹی بہن ہے اور آپ میں سے بہت سے لوگ انہیں جانتے بھی ہیں ادبی حوالے سے، ان کے گھر گارڈن پہنچے کیونکہ وہ میرے تایا کے قریبی دوست تھے اور ہجرت کے ساتھی تھے. کیونکہ ہوا یوں کہ قیام پاکستان کے بعد یہ دونوں خاندان لالو کھیت میں پردیس سے آ کر ایک ہی گلی میں مقیم ہو گئے اور ہجرت کے اس دور کے ساتھی بنے کہ جب دونوں نہ صرف یہ بلکہ جان ایلیا، علی عباس اور وسیم فاضلی پردیس میں رہ کر ہر شام اسٹریٹ لائٹ کے لیمپ کے نیچے بیٹھ کر، یہ مجھے جان بھائی نے بھی بتایا اور علی عباس زیدی نے بھی، ادبی اور فکری مباحث کرتے تھے، ایک دوسرے سے شاعری سنتے تھے، سناتے تھے اور مباحث ہوتی تھی اور ایک دوسرے کے گھر کے کھانے بھی کھاتے تھے. سو جب جان بھائی نے جلتی رات کے سناٹے کا پیش لفظ اپنے یار جانی علی عباس زیدی کے نام لکھا تو ہم بھی اس گھر سے بھتیجی کا شرف پا گئے اور اس حوالے سے گھر سے بھی بار بار وہاں جانے کی اجازت ملی. نصرت زہرا کا انہوں نے رسم الخط دیکھا میری چھوٹی بہن کا اور اس کی بہت تعریف کی اور کہا کہ چلو تم میری مسودوں کو لکھنا شروع کرو. تو نصرت اس کام پہ مامور ہو گئی اور ہم میٹرک کی چھٹیوں میں ان کے گھر گارڈن جاتے، ان سے ادبی گفتگو کرتے، ان سے شاعری سنتے اور علم و ادب کی ازلی پیاس جو اس عمر میں ہم سب کا حصہ ہوتی ہے اس کو مہمیز کرتے. کبھی کبھی اس دوران مجھے بھی اپنی نظمیں اور غزلیں سنانے کی اجازت مل جاتی، حوصلہ افزائی بھی پاتی تھی اور ڈانٹ بھی کھاتی تھی. ڈانٹ یوں کہ انہیں نثری نظم نہیں پسند تھی. اچھا یہ بھی بتاتی چلوں جس پہ نصرت نے مجھے منع کیا کہ نصرت کو ڈانٹ پڑتی تھی کہ حاشیے کی جگہ کیوں نہیں رجسٹر میں چھوڑی، اور مجھے ڈانٹ پڑتی تھی کہ جب تم اتنی اچھی غزل لکھ سکتی ہو تو نثری نظمیں کیوں لکھتی ہو. وہ کہتے تھے کہ سروت جب تمہیں قورمہ بنانا آتا ہے تو دلیا کیوں بناتی ہو، تو جب تمہیں غزل اور نظم پابند لکھنی آتی ہے تو تم نثری نظم کیوں لکھتی ہو. دیکھیے اس دور کے حوالے سے میری خوش قسمتی ہے کہ امروہہ کے اس تہذیبی گھر کی مہمان نوازی اور مہمانداری ہمارا نصیب بنی. ابھی بات ہو رہی تھی یو پی کے مختلف گھرانوں کی، ہم سب میں سے بہت سے لوگ اس تہذیب کا حصہ ہیں اور جانتے ہیں. ہم جب بھی ان کے گھر گئے یقین کیجئے کہ ہم دونوں کیونکہ بہرحال ان کے لیے بھتیجیوں کی طرح تھے تو ہم لوگ کو ہمیشہ کھانا بھی پوچھا جاتا تھا اور کھانا کھلایا جاتا تھا اصرار کر کے، لیکن ہم دونوں حیران ہوتے تھے کہ ان کی کم خوراکی مثالی تھی. وہ چند لقمے لے کے اٹھ جاتے تھے اور ہمیشہ ان کے گھر سے جب بھی وہ ہم نکلے ہیں تو یقین کیجئے کہ دروازے پر نہ صرف وہ ہم بچیوں کو چھوڑنے آتے بلکہ ہماری آپ کی تہذیبی روایت کی پاسداری میں دیر تک کھڑے ہو کر گلی کے دور ہمارے جانے کا انتظار کرتے رہتے. امروہہ کا یہ خاندان ہمارے ہی کسی خاندان کی طرح تہذیب و تمدن کا آئینہ تھا. شعر ان کا یاد آ رہا ہے مجھے کہ اب مجھے کوئی ٹوکتا بھی نہیں، اب مجھے کوئی ٹوکتا بھی نہیں، یہی ہوتا ہے خاندان میں کیا. اور پھر کئی دہائیوں تک کیلاش کے ہمراہ میں مستقل جان ایلیا سے نشستیں اور ان سے صحبتیں حاصل کرتی رہی. وہ میرے گھر آتے رہے اور ان کا پسندیدہ قیمہ مٹر
जो है वो हमेशा फरमाइश करके पकवाते रहे। लेकिन जब मैं जॉन एलिया को इन सब बातों को किनारे पे रखकर याद करती हूँ तो मुझे एक मुस्ततील कमरे की याद एक परछाई की तरह मुझे पीछा करने लगती है। गार्डन का वो घर, क्योंकि मैं जॉन एलिया से उस वक्त मिली जब वो अलग हो चुके थे और वो अपने गार्डन वाले घर में मौजूद थे। जब मैं सब्जा क्रॉस करके सबसे पहले उनके घर में पढ़ने वाले उनके कमरे में दाखिल होती थी, जो उनका दिन रात का साथी था, तो मुझे सुरमई रोशनी से नबरदाजमा एक बेतरतीब मगर पुरमानी माहौल नजर आता है, जिसमें एक किनारे पर, इंतहाई किनारे पर, बहुत मुस्ततील कमरा था इसलिए उसे किनारा ही कहूंगी, हालांकि कमरा वो छोटा था, जिसके किनारे पर पड़ी गर्द आलूद किताबों, सफ़ों, मुसविदों से पुर एक बड़ी सी मेज की दूसरी जानिब जॉन एलिया पैर उकड़ू किए हुए अपनी नशिस्त पर बैठे रहते और अक्ल दिल को शशदर करने वाली गुफ्तगू करते रहते, मिसरे दोहराते रहते और गुफ्तगू के दरमियान कभी मिसरे, कभी गुफ्तगू के दरमियान मिसरे कहते, कभी गजलें निकाल के हमें सुनाते। बराबरी में उनके उल्टे हाथ पर लकड़ी की एक बड़ी अलमारी किताबों और कागजात से इतनी अटी पड़ी थी कि किवाड़ के बीच से कागज हर वक्त ताका झाकी करते रहते। साथ ही घर के सहन में खुलने वाला एक दरवाजा, जिस पर सिर्फ नाम का एक पर्दा पड़ा हुआ था। सहन में दाखिल होते ही दाएं हाथ पर बावर्ची खाना, जहां बर्तनों के खड़खड़ाने और पकवान की खुशबुएं माहौल को मुअत्तर करती रहती किसी और तरह से, और बाएं जानिब बिछा तख्त, जिस पर पानदान और खानदान की बुजुर्ग खवातीन न सिर्फ हमसे खैर खैरियत दरियाफ्त करती बल्कि हमें कत्था चूना लगा के पान भी पेश किया जाता, जिस पर बाद में घर जाकर हमें डांट पड़ती कि आपने पान क्यों खाया, और पकवान से हमें कुछ न कुछ नवाजती। यानी यूपी के किसी घर के अदब व आदाब हर सम्त से हमें अपना बनाते रहते। उनके कमरे में हजारहा किताबों में ज्यादातर गर्द आलूद और पुरानी डाइजेस्टों के पुराने नुस्खे पड़े हुए थे। मगर इन सब बातों को छोड़कर आज जब मैं अकेले बैठती हूँ और खास तौर पर जब मैं खुद मेडिटेशन करने बैठती हूँ, तो मुझे उस कमरे के फर्श पर जली एक खामोश अधजली सफेद मोमबत्ती नजर आती है। यकीन कीजिए, कोई भी मुझे अंदर की रोशनी को जब रब्त करने की को कहता है तो मेरे अंदर वो मोमबत्ती जल जाती है। वो नक्श वो मोमबत्ती जो कि उनकी यानी जॉन भाई की और मरहूम रईस अमरोही की शमा बीनी की जगह थी। आज जब 2000 की इस दुनिया में मैं मेटा एनालिसिस, मेडिटेशन, मराकबा और रोशनी का मंबा तलाश करने के इस्तारे देखती हूँ और उनका जिक्र सुनती हूँ और बच्चों को इस तरफ रुझान करते हुए देखती हूँ, तो न जाने कहां से उदास कमरे की बुझी हुई मोमबत्ती और उसका वक्त मेरे शऊर पर दोबारा से मुनकशिफ हो जाता है और वो मोमबत्ती मेरे अंदर रोशनी करने लगती है। कभी कभी इस शमा बीनी की बाबत तस्करा करते हुए वो रईस अमरोही के कत्ल के बाद का मंजर दोहराने लगते, और यकीन कीजिए, हम सब जो लोग यकीन करें उनकी तरबियत भी उसी मजलिस व मातम में हुई थी, लेकिन कत्ल के बाद का मंजर वो इतना भरपूर दोहराते जैसे कत्लगाह का खून और उसकी खुशबू हमारे नथनों तक पहुंच जाती, और फिर यकायक वो शाम गरीबा में तब्दील हो जाती, क्योंकि उनकी रिक्कत जिन लोगों ने देखी है उन्हें पता है कि शायरी की तरह ही वो हर जज्बे में सच्चे थे, और फिर वो शाम किसी और तरफ हो जाती। यकीन कीजिए कि जॉन एलिया सरे बाजार में रस्म करने वाले ऐसे फर्द थे जो किसी भी जज्बे को बयान करने में और उसको जाहिर करने में एक पल की भी देर नहीं लगाते थे। जाती मौजूआत पर मैं बात नहीं करूंगी, मैंने उनके घर की बात जरूर की, जिसका मुझे कतन हक नहीं है, वो हक उनके अपनों को है, और खास तौर पे अब जबकि वो इस दुनिया में नहीं। क्योंकि हुआ ये कि ये जो मैं बातें कर रही हूं आपसे, ये 90 की दहाई की हैं। उसके बाद 2010 में मैं दुबई में
ان کی بیٹی فینی اور ان کے داماد کامران عباس کی ہمارے قرابت داری رہی، اور اس شرف کے باوجود جب ہم نے ادبی مشاعرے محفلیں ایک دوسرے کے ساتھ کی، ایک دوسرے کے ساتھ بہت سارے بچوں کی سالگرہیں منائیں، لیکن اس کے باوجود بھی نہ میں نے، نہ کبھی فینی نے، نہ کبھی کامران عباس نے ہم نے ایک دوسرے سے کبھی بھی ذاتی موضوعات پر اور جان بھائی پر بات نہیں کی، کیونکہ یہ مناسب ہی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو آتی ہوں واپس کہ جب میں ان سے ملی تو میری خوش قسمتی یہ تھی کہ 90 کی دہائی میں جان ایلیا کی شخصیت میں اس لازمی ہوتا ہے میٹرک کے بعد آپ اندازہ کر سکتے ہیں، لیکن جان ایلیا کی شخصیت میں نے اردو لسانیات، عبرانی، عربی، فارسی، ان کی تراکیب، ان کے الفاظ، ان کی بصیرت، ان کی بصارت کی کہیں نہ کہیں جھلک ضرور دیکھی ہے، اور ان کے شعری محاسن اور اس پر گفتگو وقتاً فوقتاً میں سنتی رہی، اور خوش قسمتی سے میں اس لب و لہجے کے بارے میں جان سکی جو اپنی گفتگو کے درمیان سے شعر نکالتا تھا، جس کو مصرع کہنے کے لیے کسی الگ بحر کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور ان کو اپنے اس ہنر کا اپنی زندگی میں اندازہ تھا، بلکہ اس پہ یقین تھا، کیونکہ وہ میر و غالب کے یار تھے، اور وقت یہ ثابت کر رہا ہے، کیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں املا درست غالب کا، نہیں املا درست غالب کا، شیفتہ کو بتا چکا ہوں میں۔ آپ ذرا اعتبار تو دیکھیے۔ اور ابھی بات کی فضل عباس صاحب نے بھی، اور لوگ بھی کرتے ہیں، اور یقیناً ہم بھی اوروں کے بارے میں بھی سنتے ہیں، جو اب میں ان کی شاعری پہ بات کروں گی، کہ لب و لہجہ یہ لفظ اب کلیشے بن چکا ہے کہ فلاں شاعر کا اپنا ڈکشن ہے، فلاں شاعر کا اپنا لہجہ ہے، وہ اپنے انداز میں لکھتا ہے، مگر جان ایلیا کے بارے میں ہر شعر پکار کے خود کہتا ہے کہ میں جان ایلیا کا ہوں۔ بے شک ایسا ہی ہے، صحیح ہے، کیونکہ یہ انفرادیت، یہ لہجہ انہوں نے کہیں سے اٹھایا نہیں تھا، بلکہ وہ ان کے جملوں میں سے نکلتا تھا، وہ ان کی گفت و شنید میں سے نکلتا تھا، وہ شعر کہیں اور سے نہیں لاتے تھے، شاعری ان کے لہجے میں خود بخود موجود ہوتی تھی۔ اور وہ مجھے بھی یہ بات اکثر کہتے تھے کہ جب تک یہ آسانی سیکھو یہ بہت مشکل ہے، اور یہ آسانی شعر میں بہت مشکل سے آتی ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہم لوگ صوفیوں کی باتیں کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں شاہ لطیف سے شاہ حسین تک، کبیر و میرا بائی، اور نہ جانے کس کس کے نام، بلے شاہ اور شاہ فرید، ہم ان معروف صوفیوں کی سلاست اور عوامی لہجہ جو عوام تک پہنچتا ہے اس کی ہم بات کرتے ہیں، اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ کسی روحانی کشت کے بعد ملتا ہے۔ تو پھر جان کی شاعری کے پیچھے ان کے اندرون کے سفر کے پیچ و خم سے ہم کس طرح انکار کر سکتے ہیں؟ کیونکہ وہ جذبوں کو گزارتے نہیں تھے، بلکہ وہ ان کو مستقل ساتھ رکھتے تھے، وہ اپنے حال میں رہتے تھے، چاہے وہ حال دکھ کا ہو یا خوشی کا ہو، وہ کلی شاعر تھے، کسی ایک لمحے میں بھی وہ شاعر کے علاوہ کچھ نہیں ہونا چاہتے تھے۔ وہ خود کہتے تھے کہ میں فلسفے کو اور شاعری کو ہم مثل سمجھتا ہوں، مجھے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں لگتا۔ ان کے یقیناً آپ سب نے مجھ سے زیادہ پڑھے ہوئے ہیں، اور ان کے جو موضوعات ہیں، ان کی بے یقینی، ان کا عشق، ان کا وجود، ان کا بود و نابود، ان کا فلسفہ ذات، ان کی خودی کی تلاش، وہ کسی عام روح کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور آپ ان کے موضوعات تو دیکھیں، دو ایک شعر پڑھوں گی اور آگے چلوں گی کہ تجھ سے بڑھ کر وہم ہے تیرا خدا، ہشت انسان اے انسان ہشت، تجھ سے بڑھ کر وہم ہے تیرا خدا، ہشت انسان اے انسان ہشت، اور کہتے ہیں کہ داد و تحسین کا یہ شور ہے کیا، ہم تو خود سے کلام کر رہے ہیں۔ وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ مصرع اپنے فلسفے کے درمیان سے کہیں سے آنا چاہیے، شاعری کہیں اپنی درمیان سے اپنی گفتگو کے آنا چاہیے، اور ان کی شاعری آتی ہے، لیکن کہیں ان کی شاعری کی سہل ممتنع اور اس طرح کی گفتگو دیکھ کر یہ نہ سمجھ جائیے گا کہ ان کی نظموں کے موضوعات یا شعروں کے موضوعات کوئی عام ہیں۔ یہ گمان ہو تو ان کی نظمیں اور کتابیں ایک بار پھر پڑھنی چاہیے، کیونکہ ایک بار جب ان سے
क्योंकि एक बार जब उनसे पूछा गया कि शायरी उनकी इतनी आम फहम क्यों है और जॉन भाई आप वो कलाम क्यों नहीं सुनाते, जो आपकी नज़में क्यों नहीं सुनाते, तो कहने लगे कि सुनाया वो जाए जो उस वक्त लोगों तक पहुंच जाए। और कहते थे मैं मुशायरे का आसान शायर हूं, पर मुझे आसान नहीं समझना, क्योंकि मुझे समझने के लिए मेरा पूरा कलाम पढ़ना पड़ेगा। आप देखिए तो कि अमरोहा की अभी तस्वीरें दिखाई अदील जैदी ने, और एक उनकी बातें मेरे सामने दोबारा से आने लगी कि वो अमरोहा ही में जी रहे थे, वो अमरोहा से बाहर नहीं आए थे। हिजरत उन पर इस तरह पड़ी थी कि वो सारा कुछ जो अमरोहा से था, मोहब्बत का सिलसिला, वो अपने साथ, मैंने जब उनको देखा तो कराची में भी उनके दिल में मौजूद था, क्योंकि अमरोहा ने उनकी बुनियाद रखी थी। अमरोहा में उन्होंने थिएटर किया, उन्होंने इक्तिसाबी इल्म दिया, इब्रानी, उर्दू, फारसी, मंतक, फलसफा, सबको अपनी शख्सियत में शामिल किया। दीनी मदारिस से वहां पढ़े। फिर अमरोहा की गली कूचों, बागों, नदियों, नालों पर 8 साल की उम्र में आपने पहला शेर कहा। दारुल उलूम से आपने मंतक, फलसफा पढ़ा, संस्कृत आप पढ़ चुके थे। आप अंदाजा तो कीजिए कि हिंदी पर उनकी दस्तरस क्या होगी, जो शख्स संस्कृत का इतना बड़ा स्कॉलर था। फिर आप खानदान को देखिए तो वालिद कादिरुल कलाम शायर, भाई वसीउ मुताला। वालिद तो ऐसे थे जो मज़ाहिर आलम पर और तारीख इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे। तो लोगों के लिए तो कहा जाता है, लेकिन शायरी असल में और फलसफा और मंतक जॉन के खून में शामिल थी। आप कह सकते हैं कि वो यासियत पसंद थे, तसव्वुर पसंद थे, लेकिन इस सब के बावजूद एक बात जो इंतहाई अहम मैं कहना चाहूंगी कि मुझे लगता है कि इस सब के बावजूद सियासी, समाजी और जबरो इस्तेसाल के मौसम में, जो कि हमने भी किसी हद तक देखा, 90 की दहाई के बाद तो मैंने भी देखा, जॉन ने कभी समझौता नहीं किया। हम सबको याद होगा कराची में किस तरह उनके साथ मुशायरों में सुलूक हुआ, किस तरह उन्हें बहुत सी सतहों पर किनारे पर लगाया गया, लेकिन उस कमरे में बैठकर भी मैंने देखा, उस किनारे पे बैठ के भी उन्होंने बात हक की। और ये एक सच्चे आदमी और सच्चे फनकार की बुनियादी असास हुआ करते हैं। वो कहते थे, बड़े साफ लफ्जों में कहते थे, अक्सर कहते थे कि मैं नाकाम आदमी हूं, लेकिन मैंने मार्शल में भी कभी भी समझौता नहीं किया और मैं ना करूंगा। मैं ना निजाम से समझौता करूंगा, मैं ना अफराद से समझौता करूंगा, मैं नुकसान उठाता रहूंगा मगर मैं समझौता नहीं करूंगा। आप देखिए तो इस तरह की ताकत किस फर्द के पास होती है, और आज के शायरों और अदीबों को ये ताकत लेके आगे बढ़ने की जरूरत है। और फिर वो हमसे भी कहते थे कि मैं नहीं चाहता भाई कि हमारे खानदान के लोग शायर बनते रहें, मैं तुमसे तो क्या, मैं ये भी नहीं चाहता कि मेरी औलाद शायर बने, क्योंकि खून थूकने का काम है ये शायरी, दिल खुरचने का काम है। और एक जगह उन्होंने कहा शेर में कि मेरा फहरिस्त से निकाल दो नाम, मैं तो खुद से मुकर गया कब का, मैं तो खुद से मुकर गया कब का, अपने से हमको बैर था, खुद अपना आप गैर था, अपने से हम बेजार थे, हम कौन थे। नज्म की बात अधूरी रह गई, कुछ 2 बातें करके अब मैं आपकी समा खराशी और आपकी जहमत तमाम करूंगी कि जॉन एलिया की नज्म पर जब बात की जाए तो बहुत सारा और वक्त चाहिए, और मैं सिर्फ चंद जुमले कहूंगी क्योंकि मैं आपका इससे ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगी कि हम सब जानते हैं कि जब जदीद नज्म की तहरीक नजीरा आबादी से शुरू होती है, इकबाल, मजीद अमजद, मीरा जी, अख्तर शिरानी, राशिद, फैज, कई और सरकर्दा नाम जो शायद मैं इस वक्त जिक्र न कर पाऊं, उनके हाथों हाथ जब तरक्की पसंद तहरीक के पास पहुंचती है तो 80 की दहाई में जॉन एलिया तक आती है। अब देखिए कि जॉन के हाथ में नज्म कितनी नई मनाजिल तय कर रही है, और यकीन कीजिए कि जॉन की नज्मों ने इस तरक्की पसंदी के बाद के सफर को बहुत जरखेज किया है, बहुत सरसब्ज किया है। इस पर अभी बात होगी क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए जॉन की गजलों को दोबारा दरियाफ्त किया गया है, क्योंकि वो लोगों तक ज्यादा पहुंची हैं, मगर अभी नज्मों पर काम होना बाकी है और होता रहेगा। 102 नज्में उनकी किताब शायद, यानी, गुमान, लेकिन और गोया में, जो आप सब ने यकीनन पढ़ी होंगी, मुझसे ज्यादा पढ़ी होंगी। फिर वो तवील नज्म जिसका तस्करा करूं, आग का अहदनामा, बिल्कुल आग का अहदनामा। आप देखिए तो कि क्या कमाल नज्म है और कैसी मनाजिल तय कराते हैं वो इंसानी शऊर को।
फिर नज़मों में जॉन अपने फिक्री और फलसफियाना रोमानी मौजुआत को एक नए उसमें देते हैं। जब फर्दी तन्हाई, जी कुछ कह रहे हैं आप? फर्दी तन्हाई, हिजरत के साथ साथ कौमी और सियासी मौजुआत पर आप हैरान कुन वसी वसतें समेट देते हैं। इदराक की अलग मंजिलें आप सामने ले आते हैं। आप देखें उनकी नज्म के मैंने बहुत से हिस्से लिखे थे, लेकिन मैं पढ़ूंगी नहीं, आपके सामने है, आप लोग पढ़े हुए लोग हैं और यकीनन आपकी नजर से गुजरी होंगी नज्म सरजमीन ख्वाबो ख्याल देखिए किस असलूब से मानवी दुनियाएं सामने ला रही है। आप देखिए एक एक लफ्ज के, खुश बदन पैरहन हो सुर्ख तेरा, खुश बदन पैरहन हो सुर्ख तेरा, दिलबरा बाकपन हो सुर्ख तेरा, हम भी रंगी हो पर तवे गुल से, जोश गुल से चमन हो सुर्ख तेरा। दरख्त जर्द देखिए कैसी कमाल नज्म है। अजियत की याददाश्त देखिए, मैंने लिखी थी ये नज्में, लेकिन मैं अब मजीद नहीं आपको सुनाना चाहूंगी, कहीं शाया हुआ तो जरूर पढ़ लीजिएगा। बहरहाल उनकी नज़में इतना कह के वक्त बात खत्म करूंगी कि अलग वक्त और अलहदा जिक्र मांगती हैं। इस मुख्तसर वक्त में मैं अभी नज़मों की बात कर रही थी तो मेरे जहन में आने लगा कि कतात पे बात कीजिए, मरसिए पे बात कीजिए, नस्र पे बात कीजिए, इदारिये पे बात कीजिए, डाइजेस्ट में आपके फिक्री और नजरियाती मजामीन पे बात कीजिए। अभी जॉन की बहुत सारी अदबी कायनातों पर बात होना बाकी है, अभी उन पर रोशनी डलनी बाकी है। मुझे तो लगता है जैसे उर्दू अंग्रेजी अदब में कई अदीबों, गालिब से लेके नीचे तक कई अफराद को उनकी जिंदगी के बाद असर नौ दरियाफ्त किया गया। यकीन कीजिए मैं 90 की दहाई के बाद, मना 2000 के करीब, जब मैं इंडिया बार बार जा रही थी तो जॉन एलिया के बारे में लोगों की जो सवाल थे उन्होंने मुझे एहसास दिलाया कि जॉन एलिया फिर से दरियाफ्त हो रहे हैं। और जब सोशल मीडिया आया तो लोग रोक नहीं सके जॉन की शायरी को कहीं पहुंचने से। तो आज सोशल मीडिया के सैलाब में, आज हम सब की इस तरह के रवाबित के बीच में जॉन एलिया यकीनन दोबारा दरियाफ्त हो रहे हैं और होना चाहिए, क्योंकि अपनी बेपनाह शायरी और दोबारा दरियाफ्त किए जाने वाली सिफात के बदौलत वो दरियाफ्त किए जाते रहेंगे। बहुत 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 वाह सरवत, जीती रहो सरवत। पूरे जज्बात के साथ जिक्र किया, बहुत शुक्रिया, बिल्कुल ऐसा लगा कि हम उस दौर में पहुंच गए। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा, बहुत बहुत मुकम्मल, संजीदा, और एक पर्सनल टच होता है तो उसमें इमोशंस भी शामिल रहते हैं और लुत्फ आ गया। हमारे वैसे तो एज पर लिस्ट जो है गुफ्तगू हमें अपने अदील जैदी साहब को मदऊ करना है, और यहाँ मैं सिर्फ मुख्तसर, अदील जैदी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपका इल्मी अदबी और तहकीकाती जो पूरा इनका हल्का है वो इतना बड़ा कैनवस है कि उसमें अक्सर ये होता है कि अदील जैदी साहब जो गुफ्तगू करते हुए रोजाना कोई न कोई नई बात सीखने का मौका मिलता है। और इस वक्त जो हम लोग बाकियात जॉन के ऊपर गुफ्तगू कर रहे हैं, आप सब लोगों के इल्म में है कि इससे पहले आपने बाकियात जोश मलियाबादी, बाकियात जॉन तैयार किए हैं, और शायद बहुत लोगों के इल्म में नहीं है कि आपने बाकियात उबैदुल्लाह अलीम और बाकियात कृष्ण बिहार नूरी वो भी उनकी तरफ से तैयार है। तो मैं यहाँ सिर्फ कहूँगा तो खुदा करे ये बाकियात का सफर जारी रहे, तो कोई बईद नहीं, कुछ दिनों बाद हमारे अदील जैदी साहब बाकियात हसरत मुहानी और बाकियात दाग भी लेकर आ जाएंगे इंशाअल्लाह। तारुफ के साथ मैं मदऊ करता हूँ अदील जैदी साहब को अपनी गुफ्तगू जो जॉन एलिया के हवाले से पेश करें। अदील जैदी साहब चाहूंगा कि बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सरवत ज़हरा साहबा आपकी इतनी मुदल्लल गुफ्तगू करने का। और उसके बाद जैसा कि रियाज नियाज़ी साहब ने फरमाया कि जनाब अदील जैदी साहब, जी शाह साहब और रियाज भाई बहुत शुक्रिया इस तारुफ का आपके। गुफ्तगू बहुत अच्छी की आज उन्होंने, हमारी डॉक्टर सरवत ज़हरा साहबा ने, और लुत्फ आ गया। हमें तो सिर्फ 2 हफ्ते मिले, आपके तो पड़ोसी थे वो, तो अब आप देखिए कि 2 हफ्तों का असर अभी तक ज़ायल नहीं हो सका, तो आपके पड़ोसी होने का हक आपने अदा किया आज। तो हम चाहेंगे ये कि क्योंकि अजीब इत्तेफाक है कि आज ही उनकी किताब क्यों का जो मुकम्मल
سلسلہ تھا وہ ریختہ والوں نے بھی سوچا کہ آج ہی ریلیز کر دیں، ڈیوائن انٹرونشن کے علاوہ کیا کہیے گا اسے آپ. تو اس میں سے جو رخسار زہرا امروہی ہیں، ہم آپ کو ان کا پورشن پہلے سنوا دیں تاکہ دونوں جی جو جی زہرائیں ہیں. سیکوینس بن بالکل صحیح. جان بھائی تو اب تو جانزم ہو رہا ہے. جی ہاں عدیل زیدی بھی مشتہر ہو چکے ہیں. جی ہاں، ان کا چہرہ، ان کو جارنلزم کو ہندوستان میں پاپولر کرنے کا چہرہ کسی کے عدیل زیدی صاحب کے علاوہ. کیا آپ لوگوں کے علم میں ہے کہ ان کے اوپر وہاں فلم بن رہی ہے ہندوستان میں؟ جی جی یہ جن میں سارے نصیر رام الدین، جی ہاں، جن میں نصیر الدین شاہ ان کے اسکرپٹ نریشن لکھ رہے ہیں، اور اس سلسلے میں مختصر میرا بھی رابطہ ہوا تھا. بہت لطیف کام ہو رہا ہے ہندوستان میں، بلکہ ہندوستان میں جب تک جی سنیں بہت عمدہ ہے. یہ میرے ہم وطن ہیں جی عدیل جو سنیے ہے. تسلیم آپ سنیے جی اور کچھ کیا نہیں کیا، رخسار بہن کو بڑی بات. کبھی انہوں نے نہ کوئی مضمون لکھا تھا جان بھائی پہ، نہ کہیں یہ کھل کے بولی تھیں. تو ہم اتنا ضرور کہیں گے کہ یہ کام تو کیا. اور اب آپ خود سنیے کہ آپ کو لگے گا کہ تہذیب امروہہ بول رہی ہے. رئیس امروہی صاحب کی صاحبزادی ہیں بھائی، معمولی بات. کمال امروہی، نہیں، کمال امروہی کی. کمال امروہی کے صاحبزادے ہیں. جی چچا جان ایلیا کے لیے کچھ بھی الفاظ ادا کرنا میرے لیے ایک ایسا ہے جیسے کہ یادیں ہیں یا بلوا ہے. چلتے ہیں چاقو مجھ میں، جانے کیا واقعہ ہے ہونے کو، جی بہت چاہتا ہے رونے کو. یہ چچا جان کی یادیں میں جب بہت چھوٹی تھی، بہت کم سن تھی، تب وہ ہجرت کر گئے یہاں سے، ہندوستان سے. ان کے جانے کے دن کیا ہوا مجھے وہ تو سب یاد نہیں، 1957 میں. لیکن گھر میں ایک عجب قسم کا سحر زدہ سناٹا سا پسر گیا تھا، اور میں محسوس نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ شور شرابہ جو چچا جان ایلیا کی موجودگی میں ہوا کرتا تھا، وہ ایک شخص میں کئی افراد نظر آتے تھے خاندان کے مجھے، اور وہ بہت سے لوگوں کی کمی کو پورا کرتے تھے. ایک عجب اداسی محلے میں، گھر میں، اس بڑے مکان میں، اس پشتینی مکان میں جو چھوڑ گئے تھے، جس میں ہم بھی رہتے تھے ساتھ میں، وہ چلے گئے اور ہم ان کے بغیر اکیلے ہو گئے. تو جب وہ واپس آئے دوبارہ بہت سال کے بعد، تو سب سے پہلے تو یہ تو ساری دنیا جانتی ہے، شاید جو بھی ان کے پرستار ہیں جو ان کو چاہتے ہیں، کہ امروہہ کے اسٹیشن پہ اتر کے انہوں نے سب سے پہلے زمین کو سجدہ کیا اپنے وطن کی اور چوم لیا، اور دیوانہ وار گھر میں داخل ہوئے، اور گھر میں گھستے ہی وہ دیوار پہ چڑھ گئے. کبھی وہاں کودتے تھے، کبھی نیم کے پیڑ کے اوپر لپٹ جاتے تھے، کبھی چارپائی پہ لیٹ جاتے تھے. بہرحال ان کی وہ جو کیفیت تھی وہ میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ چچا جان کو کیا، یہ جو اتنے سال بعد آئے ہیں، یہ اتنی جذباتی شخصیت، اور کئی لوگوں سے ان کا انداز جو تھا بہت منفرد تھا. دھیرے دھیرے میں ان کے ساتھ بڑی مانوس ہو گئی، کیونکہ مجھے اس گھر میں کوئی ایسا انسان نہیں تھا جو میرے باپ اور چچا کی کمی کو اس مکان میں پوری کر پاتا، جو میں اپنی والدہ کے ساتھ اس مکان میں، اس چار دیواری میں رہا کرتی تھی اور اس اداسیاں میں جھیل رہی تھی. وہ بڑا مکان جو ان لوگوں کے جانے کے بعد کھنڈر ہوا اور دھیرے دھیرے گرتا چلا گیا، اور اسی ایک چبوترے کی شکل اس نے اختیار کر لی. تو میں اسی چبوترے سے ہوتی ہوئی اسکول جایا کرتی تھی، اور مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ سارے جو بزرگ ہیں یا جو لوگ اس دنیا میں ہمارے بڑے بزرگ نہیں رہے، وہ مجھے جاتا ہوا دیکھتے ہیں اور بہت پیار سے میرا حسار کرتے ہیں. چچا جان جب آئے تو وہ عجیب سی باتیں، ہمارے جو بھی ہم الفاظ کہہ رہے ہیں کہ یہ پک رہا ہے، کھانا پک رہا ہے، میں کھانا بنا رہی ہوں، میں چپاتی بنا رہی ہوں، تو وہ ٹوکا کرتے تھے ہمارے اخلاق کو. وہ
صحیح کرتے تھے کہ کھانا بنایا نہیں جاتا، تو کوئی بڑھئی ہے، کوئی لوہار ہے، کرسی بنا رہی ہے، میز کرسیاں بنا رہی ہے، پکایا جاتا ہے، کھانا پکایا کرو بیٹے، کھانا پکاتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ رہ کے میں کچھ تھوڑا بہت سیکھ بھی رہی تھی، اور وہ مجھے یہ سمجھتے تھے کہ ان کی یہ نصیحت تھی اور مجھے وصیت تھی کہ تو میرے خاندان کی آخری شاعرہ ہے، تو شاعری کر۔ اور وہ میرے والد کے انتقال کے بعد فوراً ہی پاکستان کچھ عرصے کے بعد چلے گئے، اور یہ جاتے جاتے وہ یہ کہتے چلے گئے میری پیٹھ پہ دوہڑتر مار مار کے کہ تو شاعری کرے گی۔ زبردستی مجھے وہ ایک شاعرہ کا خطاب دے کے گئے، جو میں ان کی غیر موجودگی میں اس پیمانے پہ یا اس کوشش کے باوجود میں وہاں تک نہیں پہنچ سکی جہاں وہ مجھے دیکھنا چاہتے تھے یا مجھے سننا چاہتے تھے، کیونکہ مجھے دراصل انہی کی استادی اور مجھے اصلاح کی ضرورت تھی ان کی۔ بہرحال وہ جتنا بھی انہوں نے مجھے یاد کیا یا میرے لیے دور دراز سے مجھے خط لکھے، وہ میرے دل میں محفوظ ہو گئے، اور میں ان کی آج میں بڑی خوش نصیبی محسوس کر رہی ہوں کہ میں جاوید اختر صاحب کے ساتھ، اور میں آپ لوگ سب کی شکر گزار ہوں، اور خاص طور پہ ریختہ، جشن ریختہ کے بانی سنجیو سراف صاحب کی، اور روح رواں جو ہیں ہمارے عدیل زیدی بھائی جو امریکہ میں ہیں، ان کی دعوت پر میں یہاں، اور خالد احمد انصاری جو پاکستان میں ہیں، جنہوں نے اس کتاب کو بڑے ہی دل سے، بڑے ہی محنت سے، یہ ساری ان کی کاوشوں کا نتیجہ ہے جو آج ہمارے سامنے جون کیوں کی شکل میں موجود ہے، ہمارے ساتھ ہے۔ اور میں تمام آپ پبلیکیشن، عبارت پبلیکیشن کے سلام صاحب کی، آپ سب حضرات کی شکر گزار ہوں، اور مبارکباد پیش کرتی ہوں۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مجھے اجازت دیجیے۔ کتاب ذائقہ جی عزیز بھائی، ان کی جاوید اختر صاحب کی کچھ آواز نہیں سنوائیں گے اب بعد میں؟ بھائی دیکھیے، جاوید اختر صاحب کا تھوڑا سا تو سسپینس رہنے دیجیے، لوگ جو ہیں دیکھیں اس پروگرام آپ کی کو۔ بات مان لی ہم نے۔ جاوید اختر صاحب جو ہیں کیا اچھا بولے ہیں اس پروگرام میں، اور یہ آپ کو حیرت ہوگی کہ ان کو جون بھائی کی نہ صرف نظمیں بلکہ غزلوں کے وہ اشعار انہوں نے، اور پڑھتے ہی چلے گئے، وہ انہیں کتاب کی ضرورت نہیں تھی۔ تو یہ بڑی خوش نصیب ہے، دیکھیے کہ ان کی بھتیجی کو وہ اصلاح کا موقع نہیں مل سکا جو ہماری ڈاکٹر سربا زہرا جو ہیں انہیں ملا۔ بڑی بات کہی، بڑی بات کہی آپ۔ بے شک میں کہتی ہوں میری زندگی کا جو ہے اس وقت نہیں احساس ہوتا آپ کو، ایسا ہی ہے۔ تو دیکھیے، صبح یہ پروگرام دیکھ کے کچھ ٹریک بدلا، اور ہم نے سوچا کہ آپ تک جب کیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک تو تصاویر کی زبانی جون بھائی کی کہانی کا سلسلہ ہوا، پھر ایک ضمیمہ جو ہے اس کتاب کے ساتھ شائع ہوا، تو یہ 3 حصوں میں کتاب آئی، پاکستان اور انڈیا میں، دہلی اور لاہور میں۔ جی ہم نے ابھی پچھلے دنوں جو پروگرام ہوا بشیر بدر صاحب پہ، تو ان کا شعر ہے کہ مخالفت سے میری شخصیت سنورتی ہے، میں دشمنوں کا بہت احترام کرتا ہوں۔ تو جنہیں یہ دشمنی کا تو اختیار سب کو ہے بھائی، بالکل کریں، کھل کے کیجئے۔ تو یہ 3 حصوں میں کتاب آئی، الحمد پبلیکیشن لاہور سے شائع ہوئی، اور عبارت پبلیکیشنز دہلی سے، اور شاید واحد کتاب ہے جو دیوناگری اور اردو اسکرپٹ میں ایک ساتھ اور ایک ہی دن جس کا اجرا ہوا دونوں ممالک میں۔ اور ہماری تسنیم عابدی صاحبہ جو ہیں وہاں موجود تھیں، یہ بھی عجب اتفاق ہے، ان کی کلیات آگہی اس کا اجرا بھی ہو رہا تھا۔ تو یہ سارے اتفاقات ایک ساتھ رہے، اور ان کی وجہ سے ہم بچا گئے، ورنہ نمونیا ہو جاتا اس دن۔ تو یہ خود بتائیں گی جب بات کریں گی۔ جی تو اس کتاب پہ جو مضامین بعد میں آئے جب پبلیکیشن میں یہ جا چکی تھی، اس میں ہم آپ کو صرف نام بتا دیتے ہیں، ضرور پڑھیے گا اگر آپ لوگوں کو موقع ملے کسی صورت۔
दिखाई देते हैं आपको। ये कुछ ये सूरत हाल इसकी है। और इसमें इफ्तिखार आरिफ साहब का मजमून है, इकबाल हैदर साहब का है, जावेद अख्तर साहब का, प्रोफेसर अनीसुर रहमान, खालिद अंसारी, डॉक्टर फातिमा हसन, आतिफ तौकीर और रुखसार कमाल अमरोही, ये सारे मज़ामीन इस किताब में शामिल हैं। और तो पूरा मजमून पढ़ने का वक्त नहीं है। बहुत तफसील इसमें से जो हमारी डॉक्टर सरवर ज़हरा ने ऑलरेडी बहुत तफसील से उन्होंने बयान किया, तो वो छोड़ते हुए जॉन एलिया शख्स नहीं शख्सियत। वाह, क्या बात। हमने 18 बरस की उम्र में अपना वतन छोड़ा और अपने पुरखों की तरह हिजरत इख्तियार की। तालीम व मसरूफियात रोजगार में अगले 40 बरस न जाने कहाँ खो गए। जब होश आया और दिल की धड़कनें बहाल हुईं तो बच्चे जवान हो चुके थे। रायगानी का शिद्दत से एहसास हुआ, याद आया कि जीना भी तो था। बकौल जॉन एलिया, जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने जिंदगी गुजारी। कोविड के दौरान जोश साहब के आखिरी शेरी और नसरी मजमूए पर काम करने का मौका मिला। यूं कहिए कि सादत नसीब हुई। जोश साहब के गैर मतबूआ शेरी और नसरी कलाम पर मुसलसल 2 बरस तमाम वीकेंड्स पर काम करने के बाद इरादा था कि पहनाइए सुकूत में गुम हो जाएं, मगर ऐसा हो न सका। हमारे एक दोस्त वकार नकवी एक दिन जनाब मोहम्मद अली हैदर नकवी साहब को लेकर घर आ गए। ये तारुफ रुकाते सादकैन साहब की किताब, जिसमें इनके खुतूत शामिल हैं, के इजरा के सिलसिले में था। बातचीत शुरू हुई और ये कैसे मुमकिन था कि मोहम्मद अली हैदर नकवी साहब से बात हो और अमरोहे का तस्करा ना आए। बात अमरोहे की निकली और फिर अमरोहे की जान जॉन एलिया तक जा पहुंची। जॉन भाई के इनके पहले मजमूए की अशात के फौरन बाद मिलने का मौका बड़े भाई उरूज अख्तर जैदी की बदौलत फराहम हुआ था। उनकी पहली किताब शायद को जॉन एलिया साहब से बड़े भाई के घर पर, अपने घर पर और मशायरा गाह में बैठकर सुना, उस पर गुफ्तगू रही। जॉन भाई हमारे भाई और हमारी फैमिली के साथ कुछ इस तरह घुल मिल गए, लिहाफ में बैठकर मूंगफली और चलगोजे खाने से लेकर घर की ग्रोसरी के लिए साथ जाने तक बच्चों के साथ बच्चे बन गए। हम सब ने उन्हें निहायत मोहब्बत करने वाला शफीक इंसान पाया। हमारी वालदा उस जमाने में हयात, जबान देखिए, क्या जबान लिखी, वाह। हमारी वालदा हयात थी। अच्छी बात यह है कि हमारे मामूजाद भाई और उनकी बेगम शामिल हैं। दोनों की शक्लें हमें नजर आ रही हैं। बहुत शुक्रिया लंदन से ज्वाइन करने का जाफर भाई। और हम बहुत शुक्रिया जो हमारा आपने बोला भाई, उनको रिकॉग्नाइज कीजिए। मैं चाहूंगा अगर अजय भाई मौजूद है नसरीन साहिबा भी हैं, हमारे उनकी बेगम हैं डॉक्टर नसरीन, और ये डॉक्टर सरवत, और ये लोग आपस में सलाम दुआ रखते हैं। नहीं, ये मेरी टीचर है भाई, इन्होंने मुझे गायनी सिखाई है, ऐसे नहीं है। मजमून में मैं मुखिल नहीं होना चाहती। जी। हमारे ख्याल में ये आप दोनों का हिस्सा है कि पाकिस्तान में कम बच्चे खुशहाल घराना नहीं चल सका। दुरुस्त। दिल भाई, डॉक्टर हिलाल नकवी भी तशरीफ लाए महफिल में। अरे वाह, मेरा सलाम पहुंचे जी। अस्सलाम वालेकुम। इन्हें कैसे खबर हुई कि इनका जिक्र अभी आपको याद किया जा रहा था? ये तो बहुत ही, अरे वाह हिलाल भाई, क्या बात है। लेकिन डॉक्टर साहब नजर नहीं आ रहे। हाँ, उनका कैमरा शायद सही नहीं है। अक्सर पर्दे में रहते हैं। जी आप अपनी गुफ्तगू अनिल भाई कीजिए। उन्होंने कहा था मैं आऊंगा सुनने के लिए। जिन लोगों ने कहा है पाबंदी से आने में, उनमें भाई सॉरी मैं हो रहा हूँ। मेरे भाई डॉक्टर सरफराज नियाजी, राज मुरादाबादी के साहब के साहबजादे खालिद राज, मुजफ्फर अब्बास साहब हैं जो जॉन एलिया के बड़े करीबी दोस्त अली अब्बास के साहबजादे हैं। जी, जिनका जिक्र मैंने किया था अभी मैंने जिक्र बहुत शुक्रिया। और जफर नफीस नकवी ने ज्वाइन किया है जी, जो हार्वर्ड से साइकेट्रिस्ट हैं, इनके अजीजों में से हैं जॉन के। सब का मौका वो मौजूद है महफिल में। अदिल जी आप अपनी गुफ्तगू जारी रखें।
جی آپ سب کو بہت سلام، بہت دعائیں، اور یہ جو سائیکیٹری والا معاملہ ہے ان سے کہیں کہ واشنگٹن کی طرف ضرور رجوع کریں، آج کل ضرورت ہے وہاں بہت۔ اس کا دیکھیے ذیشان ساحل کے بھائی عابد جو ہیں وہ بھی اس وقت نظر آ رہے ہیں مجھے، اگر میں غلط نہیں دیکھ رہی۔ بالکل، ہم انہیں جعفر بھائی کے نام سے، اچھا ہم تو عابد بھائی کہتے ہیں، ان کا نک نیم جو ہے جعفر رہا۔ یہ بالکل لگ رہا ہے عدیل کہ ہاں جان پہ بات ہو رہی ہے، کیونکہ جان کی بات بکھرے ہوئے اوراق کی طرح تھی۔ آئے ہائے ہائے، ایسا ہی ہے۔ کہنے یہ ہوئی نا بات تسنیم، سچ ہے، جی جی جی، جوڑ رہے ہیں سب۔ چلیے وہیں سے شروع کر لیتے ہیں۔ جی جی ارشاد۔ ہم سب نے انہیں نہایت محبت کرنے والا شفیق انسان پایا۔ مضمون بھی پڑھیں گے لیکن ایک واقعہ یاد آ گیا، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے دیتے ہیں اس وقت کہ امی ہماری حیات تھیں اور ہمیشہ ہمارے ساتھ ہی تھیں یہاں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سب کام ہمارے گھر میں کبھی نہیں ہوئے جنہیں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو جب گروسری کے لیے جان بھائی گئے ہمارے ساتھ، اور ہماری بھتیجیاں بھی ساتھ تھیں کچھ بھائی کی، تو اتنا معلوم ہو گیا تھا پہلے ہفتے میں ہمیں کہ کرونک کانسٹیپیشن کے بھی شکار تھے اور نیند ذرا کم آتی تھی انہیں، جاگتے تھے بہت۔ تو ہم نے کہا اب کیا کیا جائے، تو پرون جوس 1 گیلن اور گریپ جوس 1 گیلن 2 باٹلز لے کے آئے، تو انہیں کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے ان کے ساتھ، اور گھر پہ وہ انہیں مستقل دیا گیا تو پیٹ بھی صاف ہو گیا تھا، اور انہوں نے بڑے کھانے کے بعد کہا کہ جو تو دے رہا ہے یہ بھر بھر کے مجھے، اس سے پیٹ بالکل صاف ہو گیا، دماغ بھی اچھا ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے جو مجھے چاہیے تھا۔ تو بہرحال یہاں سے آگے چلتے ہیں۔ کیا ہی اچھے دن تھے۔ جان بھائی کے امریکہ جانے کے بعد غم روزگار نے یہ پوچھنے کا موقع نہ دیا کہ جان بھائی آپ کے دیباچے کے باقی 200 صفحات کہاں ہیں۔ یہ سوال ہم نے بہت لوگوں سے کیا۔ محمد علی حیدر بھائی سے ملنے کے بعد بھی یہی خیال آیا کہ اس سلسلے میں ان سے مشکل کشائی کی درخواست کی جائے۔ محمد علی حیدر بھائی نے فوراً جناب خالد انصاری کا تعارف کرایا، فون ملایا، خالد صاحب سے بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ احساس بہت شدت سے ہوا کہ کاش یہ تعارف اور یہ ملاقات کچھ برس پہلے ہو جاتی۔ خالد انصاری نے جان ایلیا کے آخری مجموعے کیوں کا ذکر کیا، سو ہم بھی جان بھائی کے عاشقوں اور مداحوں میں شامل ہیں۔ خالد انصاری کے ساتھ مل کر جہاں جہاں انہیں ہماری رائے کی ضرورت تھی وہاں انگلی کٹوا کر شہیدوں میں شامل ہو گئے۔ خالد میاں نے بے حد پیار اور خلوص سے جان بھائی پر لکھی ہوئی اور جان بھائی کی کتابیں ہمیں بھیجیں۔ ہلال کیوں کا مسودہ پہلی دفعہ جناب ہلال نقوی صاحب کو خالد انصاری نے فراہم کیا۔ ہلال بھائی کی پروف ریڈنگ کے بعد وہ مسودہ ہم تک پہنچا۔ اس مسودے کو پڑھنے کے بعد جو دل و دماغ کا حال ہوا، اس کیفیت کو اس مسودے کا جان ایلیا کا ایک شعر ہی بیان کر سکتا ہے۔ کیسے لکھوں کہ پڑھ لیا میں نے تیرا لکھا ہوا، تیرا و تار ہے نگاہ، لوح کہاں قلم کہاں۔ آخری پیراگراف پہ چلتے ہیں۔ ابھی ذکر ہو رہا تھا کہ جان صاحب کا ریوائول ہے، تو جوش صاحب نے ایک جگہ دیکھیے، یہ ہمارے ہلال بھائی آ گئے ہیں تو جوش صاحب کا شعر بھی اس مضمون میں شامل ہے کہ ہر شاہ و گدا قبر میں ہوتا ہے غروب، واہ واہ واہ، ہر شاہ و گدا قبر میں ہوتا ہے غروب، شاعر افق لحد سے ہوتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ بہت خوب۔ اور کیا کس تاب کے ساتھ، یعنی کہ پوری رانائی کے ساتھ جان بھائی اپنی اور تب و تاب جاویدانہ جو ان کی ہے اس کے ساتھ طلوع ہوئے ہیں، اور ہمارے خیال میں غروب ہونے کا کوئی پروگرام نہیں ہے ان کا۔ جان ایلیا افق لحد سے پوری آب و تاب سے طلوع ہو چکے ہیں، اور کیونکہ اجرا کے بعد جان ایلیا کی آب و تاب میں قابل ذکر اضافہ ہو چکا ہے۔ جان ایلیا ایک شخص کا نہیں، ایک شخصیت کا نام ہے۔
उनका मुनफरिद लहजा, उनकी शायरी में गुफ्तगू और गुफ्तगू में शायरी, उनकी अपने आप को तबाह करने की हिम्मत, अपने प्यारों से और अपनी ज़मीन से इश्क का वालेहाना जज्बा, अपने तमाम एहसासात और जज्बात को आसान और आम फहम ज़ुबान में बयान कर देना, ये सारे अनासिर अगर कभी दोबारा यकजा हो सके तो शायद जॉन एलिया जैसी शख्सियत का ज़हूर सानी मुमकिन हो पाए। वाह वाह, क्या बात। ये मुख्तसर कर दिया है और हम चाहेंगे कि क्यों से कुछ अशार आप लोगों तक पहुंचे, क्योंकि हमें यकीन है कि ये किताब शायद अभी पहुंच नहीं आदिल पाई। भाई, ये भी सुनने वालों को बताइए आदिल भाई कि ये आपकी किताब जो क्यों है, जो आपने तरतीब दी है, ये लोगों को क्यों कर हासिल हो सकती है, कहाँ से हासिल कर सकते हैं? अलहम्द पब्लिकेशन लाहौर से दस्तयाब है, कराची के तमाम आउटलेट से दस्तयाब है, और इंडिया में दिल्ली इबारत पब्लिकेशन, इन सब की वेबसाइट्स मौजूद हैं, वहां से बिल्कुल मिल सकती है। पहली गजल जो है उसमें से कुछ इंतखाब किया हुआ डॉक्टर सरवत ज़हरा, जी आपकी तवज्जो चाहिए। हिलाल भाई नजर नहीं आ रहे, जी, जरूर जरूर आदिल जदीद में और हाजिर। हमारे हिलाल भाई जो है उनका मशवरा भी शामिल था कि यही गजल जो है ये पहली गजल हो इसमें, वाह वाह, क्योंकि जी शायद। एक जहरा जो है उनके शौहर का तस्करा पिछले हफ्ते से जारी और सारी है। उस सिलसिले का भी एक गजल में शेर मौजूद है यहाँ। तारीख रोजगार फना लिख रहा हूं मैं, रोजगारे रोजगार फना लिख रहा हूं मैं, दीबाचे वजूद पे ला लिख रहा हूं। क्या बात। है यूं है यूं कि मुझ समेत नहीं कोई भी यहाँ, जो भी नहीं है उसको खुदा लिख रहा हूं। क्या कहने, वाह वाह वाह। क्या बात। तुझको कहाँ समूह में अपने हिसाब में, है यूं कि खुद को खुद से जुदा लिख रहा हूं मैं। बहुत तवील गजल है, इसमें से 4-5 शेर हमने इंतखाब किए हैं। 24 अशार हैं इस गजल में, और उनकी कुल्लियात आने वाली है जॉन भाई की, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी, जिसमें मजीद चीजें हैं जो शामिल होंगी। शेर कुछ यूं है कि पहनाइए सुकूत में गुम है तमाम तर, और उस तमाम तर में सदा लिख रहा हूं मैं। वाह 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 वाह। कुल्लियात का नाम यहीं से लिया है, इसी शेर से, तमाम तर। उगदा था एक जहल को दरपेश देर से, दैरो हरम को उगदा कुशा लिख रहा हूं मैं। क्या बात। अब गजल में ये शेर भी है कि ये जुल्म है अली पे कि उसको खुदा कहें। हाय हाय, ये जुल्म है अली पे कि उसको खुदा कहें। अगला मिसरा सुनिए कि पस रद्दे गुफ्ते जोहला लिख रहा हूं मैं। बस रद्दे पस रद्दे गुफ्ते जोहला लिख रहा हूं मैं। एक गजल के 2-3 अशार, उसके बाद एक आखिर में कता है इनका, वहां से फिर सिलसिले को तमाम करते हैं। कि था हमारे गुमान में क्या क्या, ये वो गजलें शायद जो अभी आपने न सुनी हो, न पहुंची हो। कि था हमारे गुमान में क्या क्या, खो गया आसमान में क्या क्या, हाय हाय, जो भी तुम कर सको वो कर गुजरो। वाह, सीमा आफा, जो भी तुम कर सको तो कर गुजरो। कर गुजरो, ऐश है इम्तिहान में क्या क्या। क्या वाह वाह। रियाज भाई, जो भी तुम कर सको वो कर गुजरो, ऐश है इम्तिहान में क्या क्या। एक सुखन पर मामला निमटा, एक सुखन पर मामला निमटा, और सुखन थे जुबान में क्या क्या। वाह 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 को वाह। मेरा दिल खून हो गया यानी, रंग आए थे ध्यान में क्या क्या। क्या। वाह। और क्या सुनाऊं मैं दास्ताने ख्याल, भाई वाह। हो गया एक आन में
کیا 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 کہنے واہ والا. یہ شعر سنیے اور سر دھنیے صاحب کہ کوئی تو باہنر خدا سے کہے. ہائے ہائے کوئی تو شعر ہوا ہے صاحب. کیا مصرع ہے، آپ شعر کی کوئی بات کر تو رہے ہیں. کوئی تو باہنر خدا سے خدا سے کہے کہے. عیب ہیں اس جہان میں کیا کیا. کیا 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 بات ہے. واہ واہ. کوئی تو واہ واہ باہنر واہ خدا واہ سے واہ کہے واہ واہ واہ. عیب ہے اس جہان میں کیا کیا. واہ. اور جون کرتا ہوں میں سخن جس سے ہاں زہر ہیں اس زبان میں کیا کیا. واہ. اور آخری یہ ایک قطع ملا تھا ان کے جو پرزے تھے ان کے ہاتھ کے لکھے ہوئے، تو سنیے کہ سرور اب ہجر کا آنے لگا ہے. یہ آخری وقتوں کے کچھ ہیں کہ سرور اب ہجر کا آنے لگا ہے، اذیت میں مزہ آنے لگا ہے. واہ. اور میں جب سے خلوت انکار میں ہوں، واہ. میں جب سے خلوت انکار میں انکار میں ہوں دریچے سے خدا آنے لگا ہے. واہ واہ واہ. دریچے سے خدا یہ آنے لگا. جان کیا بھائی بات ہیں ہے. بھائی. واہ 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 واہ. واہ واہ. میں جب سے خلوت انکار میں ہوں ہائے ہائے. دریچے سے خدا آنے لگا ہے. آپ لوگوں کی بڑی محبتیں کہ آپ کی سما خراشی کی اتنی دیر تک. اب سوال و جواب کی طرف چلے. بھائی نے جو آپ کا ان کے گھر پر قیام کا ذکر کیا ہے، جن جی لوگوں نے عدیل زیدی صاحب کی شاعری کی کتاب پڑھی ہے، میں نے وہیں پہ سرور زہران کو میں نے ٹوک دیا تھا عدیل بھائی کو کہ حضور یہ شعر آپ جون کی صحبت میں خراب ہو کے آپ نے کہے ہیں. ان کی 2 نظمیں عزیز بھائی کی اور 2 غزلیں با خدا ایسے لگ رہا ہے کہ ان کے پیچھے جون ایلیا بول رہے ہیں. مجھے بہت بعد میں انکشاف ہوا کہ ان دونوں جون ایلیا ان کیا مقیم تھے بہت دنوں بعد. دیکھیے ایک شعر ہے کہ کچھ دیر تک تو اس سے میری گفتگو رہی، کچھ دیر تک تو اس سے میری گفتگو رہی، پھر یوں ہوا کہ وہ میرے لہجے میں آ گیا. کیا بات ہے. واہ واہ. لیکن جون بھائی کے لہجے میں شعر کہنا جو ہے وہ بہت 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 مشکل کام ہے. وہ ڈکشن ان کا اپنا ایسا ہے. ڈاکٹر سرور زہرا نے بڑی مکمل گفتگو کی کہ بلکہ جی آگے چلتے ہیں ہمارے ساتھ ریاض میں. بھائی جی حضور. جی حکم. ایک جملہ ہے اور یہ ان جشن تھا کسی اور کا یا ان کا جشن تھا جب سلیم جعفری صاحب نے ان کا تعارف کرایا دبئی میں. جی بالکل میں وہاں موجود تھی اس پروگرام میں. تو اٹھ کے صدر مشاعرہ جو ہیں وہ تشریف لائے. انہوں نے کہا میں حق صدارت استعمال کرنا چاہتا ہوں اور پہلے بولنا چاہتا ہوں کہ شاعری میں گفتگو کرنا آسان کام نہیں ہے. سانس پھول جاتا ہے اور کرتے ہی چلے جانا. اگر ایسا کوئی شاعر ہے تو وہ صرف ایک جون ایلیا ہے. بے شک. تو یہ فن جو ہے یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا میں آج پڑھے جا رہے ہیں. اور اس پہ جاوید اختر صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے جو آج ریلیز ہوا ہے یہ. اور عجیب اتفاق ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں سائڈ میں 35-40 ہزار لوگ دیکھ چکے ہیں 7 گھنٹے میں. لگا سکتے ہیں آپ 2-1 منٹ کا کلپ ان کا جاوید اختر صاحب کا، پھر ہم تسنیم عابدی صاحبہ کو زحمت دیں اگر ممکن ہے تو. میرا خیال ہے منہ کا مزہ ٹھیک کرنے کے لیے جاوید اختر کو بعد میں لگائیے گا. جی ٹھیک ہے، آپ کی بات مان لی ہم نے. ان پہ اختتام پذیر ہو جائیں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح. ان 35,000 لوگوں میں میرا بھی نام شامل ہے. میں نے آج صبح ہی دیکھا ہے یہاں اور نہیں وہ اتنا تو مزہ آ بتا گیا رہے کہ لائیو موجود تھے. بہت صبح بہت بہت خوب تھا. بھائی میں نے تو ریاض صاحب سے میں کہوں گی کہ میں نے تو جس کو کہتے ہیں دخل در معقولات کیا تھا اور جون کے نام پر میں نے پہلے درخواست کی تھی. میں نے آپ نے کہا مصروف ہوتی ہوں، آپ پڑھاتی اردو، اس لیے آپ سے میں نے درخواست جون کے پروگرام کے حوالے سے کہہ رہی ہوں کہ جون کا نام سننے کے بعد تو میں بالکل تڑپ گئی اور میں نے کہا کہ سارے کام بالا اطاق رکھ کر اور میں اس میں شامل ہوئی. لیکن میرا خیال ہے کہ جو آپ کے 2 بولنے والے اسپیکر تھے ان کے بعد اب گنجائش نہیں ہے. لیکن بہرحال
میں کوئی رسمی سا کا نہ مخالہ ہے نہ اتنا اچھا جیسے ثروت نے بتایا ہے. میں تو جان سے جس جان کو میں نے محسوس کیا، جو جان مجھ سے ملتے رہے، میں اس کے حوالے سے کچھ گفتگو کروں گی اور آپ لوگوں کی سماع خراشی کروں گی. اچھا جناب، اس وقت فاطمہ کو دیکھ کر تو اور بھی ایک تو جان بھائی کا ذکر ہو رہا ہے، اور پھر وہ ہماری ایک میرا خیال ہے کہ اگر ادب کی تاریخ لکھی جائے تو اس میں سلیم جعفری کے مشاعرے جو ہے نا، ان کو ایک بہت ہی یعنی ایک فضیلت کی جگہ ملے گی، کیونکہ ان مشاعروں نے یو اے ای کو نا ایک بڑا جس کو کہتے ہیں اعتماد بخشا تھا. شعراء آ کر وہاں پڑھنے میں خوشی محسوس کرتے تھے. بہرحال 1990 سے تقریباً وہ سارے مشاعرے میں نے وہ اٹینڈ کیے. جو کچھ بھی تھوڑی بہت میری تربیت ہوئی وہ انہی مشاعروں سے ہوئی، اور وہ تمام شعراء، چاہے اس میں فراز صاحب ہوں یا اس میں خمار صاحب ہوں یا اس میں بیکل شاہی صاحب ہوں یا جگنت آزاد صاحب ہوں، اور تقریباً ہر سال ایک جان بھائی اور ایک اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھے پیرزادہ قاسم صاحب جو ابھی تک موجود ہیں، جن کے لیے ہم جاتے تھے، اور ہم جاتے تھے بطور سامع. پھر کبھی کبھی ہم پڑھتے بھی تھے اس میں، لیکن یہ کہ پڑھنے میں ہاتھ پیر ہمارے کانپ رہے ہوتے تھے کہ یہ اتنے خوبصورت جو یعنی مسند پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مسند نشین افراد ہیں، ان کے سامنے ہم کیا پڑھیں گے. لیکن انہی سب کی حوصلہ افزائی کی وجہ سے کچھ بولنے کے قابل ہوئے، یہ بھی بات ہے. بہرحال جان کے حوالے سے میں کہوں گی کہ جب شروع میں جان آئے اور انہوں نے مشاعروں میں آنا شروع کیا تو سلیم سے میری بہت اچھی دوستی تھی، بہت اچھے دوست تھے میرے وہ. تو ایک دو مشاعروں میں جیسا کہ ہمارے جان بھائی کا انداز ہوتا تھا، آئے اور اس کے بعد وہ مشاعرے کو انہیں نے پتا چلا کہ ایک فی البدی گفتگو کا ذریعہ بنا دیا، اور لوگ بھی سامعین بھی بہت انجوائے کرتے تھے، اور ان کا یہ جو ایک بے ساختہ سا انداز تھا نا، لیکن وہ شروع میں ہمیں سمجھ میں نہیں آیا. تو ہم نے ایک دن سلیم سے کہا کہ سلیم، جان ایلیا صاحب جو ہیں اس وقت تک وہ ہمارے جان بھائی نہیں بنے تھے، جان ایلیا ہی تھے. تو ہم نے کہا یہ جان ایلیا کو مت بلایا کرو، یہ پوری جمائے مشاعرے کو نا وہ کر دیتے ہیں. تو اس کا انہوں نے جواب دیا، کہنا تسنیم یار ایک بات بتاؤ. میں نے کہا کیا؟ کہنا ہے شاعر کیسا ہے؟ میں نے کہا کوئی جواب نہیں. کہنے لگے بس سارے ناز نخرے اس کو ہمیں برداشت ہیں. اور واقعی میں وہ سب گفتگو، وہ باتیں جو تھی نا، وہ چاہے سلیم کی بات ہو یا کسی کی، ایک تربیت گاہیں تھیں جہاں سے ہم کو یہ پتا چلا کہ جان جو ہے وہ یا کوئی بھی شاعر اپنی ذاتی زندگی میں کیا ہے. ہمیں بطور قاری، بطور سامع اس کے شعر کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں سے جان جو تھے وہ ہمارے قریب ہونا شروع ہوئے، کیونکہ ہر سال آتے تھے، اور جب آتے تھے تو وہ پھر نجی نشستیں بھی ہوتی تھیں اور بڑا اچھا لگتا تھا. اور اللہ کا کرنا یہ ہوا، اللہ کو منظور تھا کہ جان ہمارے قریب ہو جائیں، دل کے قریب. تو وہ ہوا یہ کہ جان کی شاعری کے ساتھ ساتھ جان کے دوستوں نے اس میں بڑا کام کیا. ایک تو سلیم تو تھے ہی، پھر انیق احمد تھے. انیق احمد جو تھا یعنی وہ، اور پھر شکیل عادل زادہ. کیونکہ ہم خود ابو دھابی میں دبئی وہاں رہتے تھے، تو ہم کراچی جب جاتے تھے ہر 6 مہینے پہ یا کچھ، تو پھر جان بھائی ہمیں نصیب ہوتے تھے. تو دور ہونے کے باوجود جان جو تھے نا، وہ ہر گفتگو میں کوئی ایک چیز کم از کم سکھا دیا کرتے تھے. جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے کہا جان بھائی آپ کا کیا خیال ہے آج کل لوگ کیسا لکھ رہے ہیں؟ ایک جملہ انہوں نے کہا، کہنے لگے بھائی جنہیں پڑھنا چاہیے تھا وہ لکھ رہے ہیں.
वो लिख रहे हैं, बिल्कुल सही। हाँ, तो वो इतना खूबसूरत उनका जुमला, मुख्तसर सी बात, और क्या कहने लगे, बात ये हो गई है बिटिया कि जिनको लिखना चाहिए था, जिनको पढ़ना चाहिए था, वो लिखने पे लग गए हैं। अच्छा, इसी तरह और बहुत से कहने लगे, शायरी पढ़कर शायरी नहीं की जाती है। तो मैंने कहा जॉन भाई फिर क्या करें? कहने लगे फलसफा पढ़ो, मज़ाहिब पढ़ो, तारीख पढ़ो, अदब की तारीख पढ़ो। अरे मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने कहा जॉन में, और कहने लगे बहुत सारे शेर जबानी याद होना चाहिए। ये मैं सारी बातें इसलिए कर रही हूँ कि क्योंकि जमाना जॉन का आ गया है और नौजवानों का वो शायर है अब। तो नौजवानों को चाहिए कि जॉन की तरह बाल कटवाएं, बाल रखें या ना रखें, जॉन की तरह गरेबान को चाक करें या ना करें, जॉन की तरह किताबें पढ़ें, जॉन की तरह फलसफे के करीब हों। जॉन एक बहुत बड़ा नाम, इतना बड़ा नाम जिसको हम उनकी जिंदगी में पहचान ही नहीं सके। और हकीकत ये है कि जॉन जो है, होता है माशरा में अक्सर नाकदरी होती है, और वो हिजरत के जो दुख है ना, वो तो अब हम सब जितना महसूस कर रहे हैं ना, हिजरत जो है वो शायर तो बना देता है लेकिन इंसान को खा जाती है। क्या अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, बड़ी बात, वाह। हिजरत जो है, क्योंकि आप सब अपने पे गुजरी तो समझ में आया। हम जब जॉन को सुनते थे ना, तो जॉन उस होटल के मसनद पर नहीं होते थे, जॉन तो अमरोहे के उन दालानों में मौजूद होते थे। बिल्कुल। उनके हर शेर से वो कर्ब हिजरत आया था। कभी किसी महबूबा का जिक्र है, कभी किसी का जिक्र है, और वो सारी बातें उनकी। तो बहरहाल जॉन जो था फिर उसके बाद जॉन कराची में जो उनके और लोग थे, दोस्त थे, वो इस बात से ज्यादा वाकिफ होंगे और वाकिफ है कि वो फिर कम कम सामने आए, क्योंकि लोगों ने उस तरह कदर नहीं की उनकी। लेकिन एक तब, यानी जॉन जैसा शायर, उसका पहला मजमूआ कलाम 1990 में आया है, और 1990 में वो शायद जो आया है उसको की सेलिब्रेशन, उसका हमने जश्न बनाया था। और वो ये कहते थे उस वक्त, क्योंकि बड़ी अच्छी बात यह है कि वो सारी रिकॉर्डिंग्स अब मौजूद है। वो पहले तो अल मंसूर वाले वो करते थे, तो कैसेट की शक्ल में थी, अब उन्हीं ने उसको वो कर लिया है। तो वो जो जश्न हुआ था, उस जश्न में उनके तमाम वो दोस्त अहबाब और हम सब, और जॉन के कहने पर फिर ये भी हुआ था कि हम लोग, क्योंकि अमूमन आगे की सफ में बैठे करते थे, तो कहते थे कि भाई ये जो हमारे सामे है ना, इनको तुम हमसे दूर कर देते हो। तो कुछ और लोगों ने भी कहा, मुंतजमीन ने भी कहा, तो हमने अपने लिए एक फर्शी नशिस्त करवाई जो कुर्सियों और उसके स्टेज के दरमियान होती थी। तो फिर हम वहां से जॉन को सुनते नहीं थे, खाली जॉन को महसूस किया करते थे। जॉन, लेकिन उसमें बस हम ये कहते थे कि सलीम, बस एक बात का ख्याल रखिए, और वो बात ये कि इन्हें भूखा चाहे ना रखिए, लेकिन प्यासा रखिए, और बाद में आप इन्हें पानी पिला दिया करें मुशायरे के लेकिन इस पे तस्नीम आपा, एक बात आपका खता कलाम हो रहा है, याद आई कि आप लोग अगर जाएं और सर्च करें डिट्रॉइट का मुशायरा, तो आप लोगों ने नहीं शायद किया। के फौरन बाद का इत्तेफाक की बात यह कि उसकी रिकॉर्डिंग के लिए यही टेक्नीशियन मौजूद था बड़े भाई के पास, और नई नई नौकरी लगी थी, और वो 8 मिलीमीटर का कैमरा था। तो कुछ वीडियो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आप जॉन भाई को थ्री पीस सूट में टाई के साथ, शैम्पू, बाल जबरदस्त हैं, देखेंगे बकायदे होशो हवास। वो भूखे नहीं थे, लेकिन वो प्यासे थे 2 दिन से। जी तो इसमें मुंतजमीन का उतना ही कसूर है। और ये बात हम क्योंकि सलीम भाई से कर चुके थे, उनकी हम नहीं जानते थे उन्हें, लेकिन जॉन भाई ने फोन किया था उन्हें अमेरिका से,
अच्छा, तो खैर वो हमने जब उनसे शिकायत की थी कि देखिए मुशायरा इस तरह भी हो सकता था अगर थोड़ा सा वक्फा दे दिया जाता। तो ये चलिए, ये क्योंकि बात आई तो आप लोग देखिएगा कि उन्होंने शायद, और जो जो निकाल के उन्हें दिया उन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, सब पढ़ा 1 घंटे। जमीलुद्दीन आली साहब मौजूद थे, हिमायत अली शायर मौजूद थे, कतील शिफाई मौजूद थे, अहमद नदीम कासमी मौजूद थे। 3 दफा ये गए, बैठे, बड़े भाई की निजामत थी और लोग खड़े हो गए और इन्हें वापस बुलाया गया और सुनते ही चले गए जॉन भाई। ये तो हमारे जो दुबई में जो सामीन होते थे उन वो इस बात के गवाह हैं कि एक मर्तबा जाने के बाद दोबारा आना तो जॉन का बहुत जरूरी हो जाता बिल्कुल था। बिल्कुल। अच्छा, खैर ये सारी बातें तो अपनी जगह। फिर उसके बाद जॉन भाई जो थे वो हमारे फिर और करीब आए, और फिर घरेलू नशिस्तों में भी हम लोग मुलाकात होने लगी। और वो हमें बहुत, एक मर्तबा तो हमारे घर पे आए हुए थे, ये किस्सा सबको पता है, हमारे वहाँ जहूर इस्लाम जावेद भाई जो अब यहाँ मैं अमेरिका में बहुत अच्छे, वो भी मुशायरों के मुंतजिम। तो एक दिन कहने लगे, उनका ये आया, हम ये किस्सा आपको बताएं तो आप लोग लुत्फ अंदोज होंगे, कि कहने लगे कि हमारे पास फोन आया अनीक का, और उनका मुशायरे में आए थे। हमने कहा जी, तो कहने लगे कि जॉन भाई कह रहे हैं तो आपकी तरफ आएंगे। हमने कहा अरे सर, आंखों पर, हम कॉलेज में जॉब करते थे, तो खैर हमने कहा आप आए, और आपको अख्तर हमारे जो शौहर हैं वो आपको ले लेंगे, आप जहां भी टैक्सी से उतरेंगे। 2 घंटे का रास्ता होता था तकरीबन, और हम अपनी जॉब से फिर वो करके फौरन पहुंच जाएंगे। खैर, अच्छा, बड़ा लुत्फ आया। देखा तो ये अख्तर ले आए थे उन्हें घर पे, और उन्होंने आते ही जैसे कि पूछते हैं, कहना है बिटिया कहाँ है? उन्होंने कहा अभी वो आती होंगी जॉब से, आप लोग बैठिए बैठिए। खैर, मतलब इतनी बेतकल्लुफी हमसे थी। हालांकि हमारे घर वो एक आधी मर्तबा आए, ये भी हम साफ बात कह रहे हैं, ये नहीं था कि वो हमारे यहाँ मुसलसल आते रहे हों, नहीं। अच्छा, हमने जहूर भाई को भी बुला लिया था, और ये लोग जब ताकि हम जब पहुंचे तो ये ना हो कि हमारे जॉन भाई जो हैं वो अकेले। खैर, वहां जब हम गए तो देखा कि वो हमारे ड्राइंग रूम जो था उसके कारपेट पे जमीन पे लेटे हुए हैं, और हमने हमने कुंजी से जो अपना वो खोला दरवाजा बाहर का, तो सबसे पहले तो हम ये चौंके, हमने कहा जॉन भाई जमीन पे लेटे हुए हैं। अच्छा, हम गौन पहने हुए थे अपना जो तदरीसी होता है, और कुछ हाल हुलिया इसी तरह का कुछ, तो देख के कहने अरे मेरा इमाम बाड़ा आ गया। क्या बात है। अरे अरे मेरा इमाम बाड़ा आ गया, ताजीम के लिए मैं उठ जाऊं। मैंने कहा जॉन भाई क्यों शर्मिंदा करते हैं, और जमीन पर लेटे हुए थे आप। कहने लगे अरे बिटिया, कमर दुख गई थी इस वजह से, और ये ना समझना कि अख्तर ने मेरी कुछ खातिर मदारात में कमी की है। वो तो मुझे बेडरूम ले जा रहा था, यहाँ सोफे पे भी उसने ऑफर की तो, लेकिन हम यहाँ लेट गए थे। खैर, इमाम बाड़ा तो आ चुका, और उसके बाद इमाम बाड़े ने जल्दी जल्दी जो मेज थी वो हमने लगाई, और हमसे तो बहुत उन्होंने वो हरी मिर्च और कीमा बना देना और फुलाना कर देना। लेकिन जब खाना खाने बैठे तो वो भी बड़ा पुरलुत्फ बात है, तो इसलिए उसका भी जिक्र करते हैं कि खाना खाने बैठे तो मछली की फरमाइश भी की थी। तो खैर, वो मछली हम नहीं पका सके थे, बना सके थे, तो हमारे मियाँ कहीं बाहर से लाए थे, और थे बड़े मजेदार। ये नहीं कहा कि अच्छी है या नहीं अच्छी है या क्या है। हमने उन्हें खाना जब ऑफर किया तो खाने लगे, और खाने से ज्यादा बातें कर रहे थे, और अनीक अहमद जो थे वो सर झुकाए खाने में लगे हुए थे। तो मैंने कई मर्तबा उनसे कहा, मैंने कहा जॉन भाई मछली लें, आप कुछ नहीं खा रहे हैं, इस तरह करके कहा। तो कहने लगे अरे बिटिया एक बात सुन। मैंने कहा जी। कहने लगे कि, मैंने कहा नहीं, मैं कोई बात नहीं सुनूंगी जब तक आप ठीक से अपनी प्लेट में खाना नहीं लेंगे। तो उन्होंने कहा अरे तुझे पता है कल अखबार में खबर क्या आएगी? मैंने कहा क्या आएगी? कहने लगे अखबार में ये खबर आएगी, अनीक अहमद 19 रोटियां खाकर मर गया, और जॉन एलिया प्यासा मर गया। तो तेरे घर में 2 लोग मर जाएंगे आज।
تو میں نے کہا جان بھائی آپ کو، تو کہنے لگے میں ہر جگہ جاتا نہیں ہوں، لوگ مجھے سمجھتے نہیں ہیں، تو سمجھ رہی ہے یہ ساری باتیں. تو خیر اس طرح کی ہنسی مذاق اور وہ ہوتا تھا. جہاں تک جان بھائی کی شاعری کی بات ہے، ابھی جیسا کہ ذکر کیا، عادل نے بھی ذکر کیا اور لوگ اس بات سے واقف ہیں، جان کی جو شاعری تھی نا، جان کل وقتی وہ تھے شاعر. بلکہ کبھی کبھی تو میں یہ کہوں گی کہ سوتے جاگتے میں ہر وقت ان کے اندر ایک شاعری کا ایک وہ تھا جس کو کہتے ہیں لاوا، جو انہیں اندر جلاتا رہتا تھا. اور یہی وجہ ہے مجروح صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ اور اکثر ہم لوگ تو وہاں پہ یہ بات بھی کرتے تھے کہ جان جو ہے نا وہ شعر نہیں کہتے، وہ خود کلامی کرتے ہیں. بہت اچھا، بہت عمدہ. شعر کی زبان میں وہ دراصل خود کلامی کرتے ہیں، وہ تو اپنے آپ سے بولتے رہتے ہیں، وہ اپنے کو دہراتے رہتے تھے، وہ اپنے کو، کیونکہ وہ امروہے سے نہیں نکلے تھے. اور اس ہجرت کے دکھ کو ہماری نسل محسوس کرتی تھی کیونکہ ہمارے بزرگ بھی آئے تھے. بالکل. اور ہم اکثر دیکھتے تھے کہ گھر میں اگر سوئیاں پکی ہیں نا، یا گھر میں کیوڑا گلاب رکھا ہے، تو ہماری ماں کی یہ آواز آتی تھی، بیٹا لکھنؤ کے اس میں جو خوشبو ہوتی تھی یہ ویسی ہی نہیں محسوس ہو رہی. کتنی اچھی دکان سے جا کر لائیں اور وہ کریں ان کے کہنے پر. وہی بات جان بھائی، وہ ہمیں پھر یہ محسوس ہوئی کہ یہ ہجرت واقعی میں آدمی کھا جاتی ہے، انسان کو کھا جاتی ہے. بالکل ایسا ہی. اور تسنیم جان آپا، بھائی جی بھائی آج کچھ حق خصوصیت عنایت فرمایا تھا انہوں نے ہمیں، تو اس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. بالکل اور بالکل، آپ کو تو ہم نے ویسے ہی آپ کو انٹرپٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ نے دو باتیں ایسی یاد دلا دی آپ کی گفتگو کی وجہ سے. انیق احمد صاحب کا تذکرہ نہیں ہوا تھا، گفتگو میں نہیں آیا میں نے تھا. کر دیا، کوئی بات نہیں. وہ بہت اہم ہے، اور اس سلسلے میں نہیں جس میں وہ روٹیوں کا تو سلسلہ نہیں، شاعری میں اتنے قریب تھے، جی، بہت قریب رہنے والوں میں ہم نے کسی کی روٹیاں کبھی نہیں گنی. جان بھائی گن لیتے تھے. ارے ایسے ہی رسمن کہہ گئے وہ اپنی شراب کا ذکر کرنے کے لیے. تو دیکھیے سلسلہ یوں ہے کہ تھوڑا سا جاوید صاحب کو سننا ہے. 3-4 میں شعر مختصر ہیں، کرتی ہوں. لیکن انیق احمد صاحب سے گفتگو تسنیم آپا کی وجہ سے ہوئی. بڑی اچھی ملاقات رہی ان کے گھر پہ، اور سالگرہ بھی تھی ان کی بیگم کی اس دن. اور اس بات کا علم ہوا کہ جن 200 صفحات کو ہم ڈھونڈ رہے تھے ایک عرصے سے، اور جس کی وجہ سے کیوں منظر عام پہ آئی، وہ سارے صفحات ان کے پاس موجود تھے. اور جب انہوں نے اپنا مکان تبدیل کیا تو اس میں وہ دونوں ڈبے کھو گئے، اور یہ بڑا نقصان ہوا اردو ادب کا، کیونکہ ان کی نثر جو ہے وہ ہم نہیں بتا سکتے کہ نثر بہتر ہے یا شاعری بہتر، لیکن کمال کی، اگر دیباچہ پڑھنا ہے شاید کا تو پڑھیے، بہت دفعہ پڑھا، ہر دفعہ وہی لطف آتا ہے. جی تسنیم آپا. جی، سن 1990 میں ہم یہ بتا رہے ہیں کہ جو ان کی شاید آئی ہے نا، تو جو پہلا مجموعہ آیا ہے وہ تو جو آیا ہے سو آیا ہے. اب اسی دیباچے کے حوالے سے کہیں، وہ ایک تاریخی دستاویز ہے. بالکل، وہ ایک تاریخی دستاویز ہے اور وہاں سے آپ کو ایک نثر نگار نظر آئے گا. جان گو کہ جان کی حقیقی نثر دیکھنا ہے اگر، تو خالد انصاری کا بہت احسان ہے کہ انہوں نے فرنوت شائع کی ہے. اور فرنوت جو ہے نا، او ہو، یعنی کیا کہتے ہیں کہ جس میں نظر آئے گا کہ ہاں یہ وہ شخص تھا جو مذاہب عالم کا نا وسیع مطالعہ رکھتا تھا، یا ایسی بہت ساری اور باتیں. یہ ساری باتیں سبھی لوگ کرتے تھے اور کرتے رہے ہیں. جان بھائی سے میرا اور میرے بہت اچھے دوست عرفان ان کا شاگرد رہا ہے، عرفان ستار. یعنی یہ سارے ہم وہ لوگ تھے جو ہم کبھی، ہمیں صحیح نہیں لگتا کہ ہم آ کے کہیں، ہم خود اس قابل ہی نہیں ہوئے ابھی تک کہ ہم کہیں کہ جان ہمارے بہت قریب. لیکن واقعی یہ بات ہے کہ ہمیں نا جان نے یہ ضرور کیا کہ ہم کو ایک معیار سمجھا دیا کہ
لکھنے کا معیار کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اور بہت ساری باتیں ان کے حوالے سے یاد ہیں، لیکن اتنے واقعات ہیں کہ کیا بتائیں، کیونکہ وہ وہاں 20 سال کی ملاقاتیں تھیں یہ، 15 سے 18 سال کی تو تھی۔ وہ سلیم جعفری کا بیمار پڑنا، جان بھائی کا آنا، جان بھائی کا ان کے لیے نظمیں لکھنا، جب ہی ہمیں یہ اندازہ ہوا جان جو ہے نا وہ ایک ایسا حساس آدمی ہے، درد مند دل رکھنے والا آدمی ہے، جس کو قریب سے جب ہم نے دیکھا تو ہمیں اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ ہماری زاہدہ آپا سے بھی بہت دوستی۔ خاص بات یہ ہے زاہدہ آپا کو ہم اپنے طور پر ایک بہت اچھا افسانہ نگار کی ان کو مانتے ہیں، اور وہ ہے، اور ہم یہ کہتے تھے اور انہیں یہ بات پتا تھی، لیکن یہ کہ مگر سب کچھ ہونے کے باوجود جان ایلیا تھے، کیا کہنے جانے کے بعد اتنے عرصے کے بعد بھی لگتا ہے یہ زخم ابھی ہرا ہے۔ کیا کہنے بہت عمدہ۔ ریاض بھائی اس سے پہلے کہ آپ جی عادل بھائی اگر اجازت ہو تو ایک سوال بہت ہی مختصر آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جی اگر اجازت ہو۔ دیکھیے یہ 1931 میں پیدا ہونے والا جو مجذوب شاعر 8 سال کی عمر میں عشق میں مبتلا ہوئے، اور انہوں نے شعر کہہ دیا کہ چاہ میں اس کے تماچے کھائے ہیں، دیکھ لو سرخی میرے رخسار کی۔ حضور سوال میرا یہ ہے آپ سے، 8 سال کی عمر، اسی طرح استاد قمر نے 9 سال کی عمر میں، حسرت نہیں، نیاز صاحب نے 11 حضور یہ جو عمر ہوتی ہے 8-9 سال کی، اس میں تو دودھ کے دانت نہیں ٹوٹتے، تو اس قدر ذہن پختہ کیسے ہو جاتا ہے کہ اتنی شاعری ان لوگوں نے کیوں کر لی؟ اس پہ اگر آپ روشنی ڈالیں تو ذرا سا مجھے لطف آئے گا۔ دیکھیے شاعر جو بنتا ہے اور جو غزل بناتے ہیں وہ کبھی آگے بڑھتے نہیں، تو یہ ایک الہامی کیفیت ہے، یہ ایک الہامی کیفیت ہے، یہ ودیعت ہے۔ آمد اور آبرد میں بہت فرق ہے، اور جو شعر کہتے ہیں انہیں اس کا اندازہ ہے کہ وہ ٹیکنیشنز تو بہت ہیں دنیا میں جنہیں تسنیم آپا کی اور سرفراز بھائی کی گفتگو جاری تھی کہ الف کھڑا ہے یا گرا ہوا ہے یا آدھا ہے کہ پورا ہے، لیکن وہ ٹیکنیشنز جو ہیں وہ جان بھائی تک کیا ان کی خاک تک بھی نہیں پہنچ پاتے۔ تو یہ آپ کا جواب ہے۔ 3 شعر کیوں سے آپ سب کی نظر کر کے تھوڑی سی ہم جاوید صاحب کی گفتگو سنتے ہیں۔ جی عادل صاحب اس کے بعد میں چونکہ پروٹوکول ہے کہ صدر مجلس کا بھی کمنٹ لینا چاہوں گا، جی بالکل، اس کے بعد پھر ہم سنیں گے جاوید اختر صاحب کی گفتگو۔ تو جاوید صاحب کو صدر کے بعد سنیں گے یا پہلے ان کا کمنٹ لے لیتے ہیں، ان کا بھائی صاحب کا، اس کے بعد تو بھائی جناب صدر آپ تھوڑا سا توقف کیجئے گا، 3 شعر کی زحمت آپ سب کو دے رہا ہوں کیونکہ یہ شعر نہیں پہنچے ہیں۔ انہوں نے جناب صدر نے کہا تھا کہ جون صاحب کے بارے میں زیادہ انہیں ویسے بھی معلومات نہیں ہے، تو سننے کا بڑا اشتیاق ہے۔ بالکل کہ یہ کیوں سے ہیں، تسنیم آپا سنیے کیا لطف آئے گا کہ میں بہت خوش ہوں بے وطن ہو کر، میں بہت خوش ہوں بے وطن ہو کر، اور اب سب کو بے وطن چاہوں، اور اب سب کو بے وطن چاہوں، ایک عجب شوق کی ہوس ہے مجھے کہ میں خسرو کو کوہکن چاہوں۔ خسرو کو کوہکن چاہوں، ایک عجب شوق کی ہوس ہے مجھے کہ میں خسرو کو کوہکن چاہوں، رونق عالم ابد کے لیے، سنیے گا بھائی آپ لوگ شعر کے، رونق عالم ابد کے لیے میں فرشتوں کو بد چلن چاہوں۔ چلیے صاحب اب آپ چلیے جہاں چاہیں چلیے۔ جی ڈاکٹر شاہد صاحب ہمارے اس محفل کے روح رواں ہیں، اور اردو شاہکار.com پہ انہوں نے اتنا کام کیا ہے دوستو، اس قدر ڈیٹا موجود ہے، آپ لوگ اس پہ جائیے اردو شاہکار.com پہ، اور ہر قسم کا زبان، ادب، شاعری اور تحقیق کے حوالے سے بہت مواد اس پہ موجود ہے۔ اسی تعارف کے ساتھ میں درخواست کروں گا شاہد صاحب سے کہ اپنی گفتگو
फरमाएं। एज ए सदर मजलिस जनाब शाहिद डॉक्टर सैयद एम शाहिद साहब। थैंक यू। और मैं ज्यादा बोला तो ज्यादा बात करा तो बिल्कुल पोल खुल जाएगी कि मुझे उर्दू नहीं आती। ये शाह फजल अब्बास की बड़ी गलत फहमी है, लेकिन ये जरूर है कि मैंने काम किया है। जो उर्दू की जीन मेरे अंदर छुपी हुई थी वो 65 साल की उम्र में एक्सप्रेस हुई और आज 17 साल से काम कर रहा हूँ उर्दू शाहकार पे। तो खैर वो बात छोड़िए। जो तस्नीम ने कहा था कि जो लोग जिनको पढ़ना चाहिए वो लिख रहे हैं, तो मैं जिनको सुनना चाहिए वो बोल रहा हूँ। तो बहुत लेकिन आप तीनों की, यानी सरवत की और अदील जैदी की, तस्नीम की बातें सुनकर इतनी खुशी हुई। जॉन एलिया अभी तक उर्दू शाहकार पे नहीं है, लेकिन आप लोगों की पर्सनल कांटेक्ट से बल्कि ये मालूम हुआ कि ये सिर्फ शायर नहीं बल्कि ऐसा प्यारा इंसान था। बेशक। तो वो एंगल बड़ा जरूरी होता है। और एक बात मैं फकत ये बोलूं कि रेख्ता ने अपने पूरे स्टैटिस्टिक्स करे हैं कि कौन से शायर के पास कितने विजिटर्स जाते हैं उनकी वेबसाइट पे, और बाय फार जॉन एलिया सबसे ज्यादा मकबूल है। क्या बात। वाह वाह। तो आप लोगों का बेहद शुक्रिया जो हमारे लिए सब एक एजुकेशन था। इट वाज रियली वंडरफुल। और मैं मजबूर हूँ अंग्रेजी झाड़ता रहता हूँ, लेकिन उर्दू सीखने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर अभी 82 साल की उम्र हो गई तो उतनी पुरानी आदतें मुश्किल है ज़रा बदलना। मैं तदरीस का काम भी करती हूँ। आती है उर्दू ज़बान आते आते। हाँ, वो आती आती जा रही है और हम जा रहे हैं। खैर, आप ये कहना कि उर्दू सीख रहे हैं, कमाल है आपकी ह्यूमिलिटी का, नो लिमिट टू इट। यही बिल्कुल। अब्बास साहब जरा बताएं सबको कि ये करते क्या है शाहिद, इनकी जो वेबसाइट है, जरा आप इंट्रोडक्शन तो दिए शाहिद साहब का। कमाल जी। तो असल में शाहिद साहब जो हैं इनकी ये वेबसाइट है urdushahkar.com, उसके ये फाउंडर भी हैं। और रेख्ता तो खैर बहुत बड़े पैमाने पे काम कर रही है, ये बेचारे अकेले जो है ना ये लगे हुए इसमें और आपको बहुत सी चीजें ऐसी मिलेंगी इसके अंदर कि जो यू विल रियली एंजॉय, डिफरेंट। और खास तौर पे मुझे तो शाहिद साहब के थ्रू और इनकी उर्दू शाहकार से पता लगा कि कितने नॉन मुस्लिम शोरा जो हैं उन्होंने उर्दू में लिखा है। मुझे तो पाकिस्तान में पैदा हुआ, इतनी उम्र हो गई, मुझे पता ही नहीं था कि इतने शायर हैं यार जो जिनको हिंदू हैं, जो मतलब जो नॉन मुस्लिम। हिंदू कहना तो अजीब बात है। हिंदू के लफ्ज पर बात हुई तो जब मुगल बादशाह हुकूमत कर रहे थे, तारीख थोड़ी बहुत पढ़ता रहता हूं मैं, तो उस वक्त ये अपने आप को वैदिक कहते थे। जी जी। वैद के हवाले से ये जो लोग हैं जो भी हैं ये कहते थे वैदिक हैं ये। अच्छा, फिर देखिए हुआ ये कि उसके बाद ये जब अंग्रेज आए तो इन्होंने अपना नाम आर्य हो गए, ये आर्यंस। आप अगर देखें उस जमाने की जो अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि अंग्रेजों ने जब डेमोक्रेसी लेकर आया तो उन्हें पता लगा यार ये लिखने वाले तो सारे ब्राह्मण थे, तो इन्होंने कहा भाई कि अगर ये दलित हैं और ये जो लोअर कास्ट हैं उनको कैसे फोल्ड में लिया जाए, तो ये हिंदू हो गया। अच्छा, अब ये हिंदू हो गया, लेकिन अब जो लेटेस्ट है ना वो है सनातन। जी जी। तो ये दिस वेरी इंटरेस्टिंग ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन मैं उस वर्ड की बात कर रहा हूँ जो आपने लिया। एक प्रोग्राम इस पे भी करेंगे, हो सकता है वो आखिरी हो जाए फिर। नहीं गुफ्तगू करेंगे अभी। अच्छा, मैं फजलाबाद बहुत लोग अभी ज़ाहिर ख्याल के लिए मौजूद हैं जी। फातिमा ज़हरा साहबा भी हैं हमारी, और
آپ اپنا شاہد صاحب سے ٹھیک ہے، تو شاہد صاحب اپنی گفتگو ختم کر لیں پہلے صدر مجلس. نہیں، مجھے بڑی خواہش یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سب کے کامنٹس اور سنتا رہوں، کیونکہ میں یہ 3 آپ لوگوں کے مقالے سن کے بہت سیکھا ہوں. تو میری یہ خواہش ہے کہ سنتا رہوں رادر دین بولتا رہوں. اس لیے ختم کرتا ہوں، اور آپ جو ہے اوپن اپ کریے فلور، لوگ سوال جواب کریں اور میں سنتا رہوں. شاہد بھائی بڑی محبت آپ کی، بڑا اچھا لگا مل کے، اور ہم جا کے یہ شاہکار بھی دیکھیں گے ضرور. بالکل بالکل بالکل. ان سے ڈاکٹر ثروت زہرا سے ایک گزارش ہے کہ ایک بیک گراؤنڈ پہ رمز ایک نظم لکھی ہوئی ہے ہمارے، کیا اچھا ہو کہ یہ پڑھ دیں. ارے آپ پڑھیں، آپ اتنی اچھی پڑھت کرتے ہیں، میرے پاس اس وقت میں بلکہ یہ نہیں، میں پڑھنا تو خیر آپ پڑھیے، بڑی اچھی آپ کی پڑھت ہے. میں اس وقت نا زرین اکبر آئی ہیں یہاں پہ، رچمنڈ سے ہماری شاعرہ ہیں، اور ہماری یہاں کی نشستوں میں بہت اچھی ہماری ہیں، بڑی یہاں پہ اچھی منتظم بھی ہے، ان کا شکریہ ادا کروں گی. جی بہت بہت شکریہ زرین صاحبہ آپ کا آنے کا. جیسا کہ ابھی تسلیم مظفر عبدی عباس صاحبہ نے کہا تھا دوستوں کہ کینیڈا سے ڈاکٹر صاحب کو آنا تھا، ہمارے تشریف نہیں لائے، لیکن فاطمہ زہرا جبین جو ہے وہ موجود ہیں. اگر چونکہ انہوں نے لسٹ میں نام لکھایا تو فاطمہ صاحبہ سے درخواست کریں کہ اپنے اظہار خیال کریں. فاطمہ زہرا جبین، میرا خیال ہے فاطمہ چلی گئی ہیں، وہ جا چکی ہیں. ہاں، انہوں نے میسج بھی لکھا، ان کا میسج بھی انہوں نے لکھا. جی ہمارے ساتھ اس وقت امروہہ کے ڈاکٹر ظفر نفیس نقوی صاحب ہیں جو سائیکیٹرسٹ ہیں ہارورڈ سے، ان کا بھی پیغام آیا ہے. جان صاحب کے ساتھ وقت گزرا ہے، 2 منٹ میں گفتگو کرنا چاہیں گے. ظفر نقوی صاحب اگر آپ تشریف رکھتے ہیں تو تشریف لائیے. جی بسم اللہ. ایسے تو کئی لوگ ذکر کیا، صاحب ہیں شکاگو سے، قاضی حبیب صاحب کیلیفورنیا سے ہیں، ہمارے سمیع صاحب کیلیفورنیا سے تشریف لائے ہیں. جو صاحب کوئی سوال پوچھنا چاہیں، اظہار خیال کرنا چاہیں، اوپن ہاؤس کا اعلان کیجیے. جی 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 فلور از اوپن. 12 منٹ رہتے ہیں، ابھی طویل ہو گیا خاصا معاملہ، تو لے لیں سوال جواب دے دیجیے. جان پہ گفتگو اس سے کم تو ہو بھی نہیں سکتی. عزیز بھائی جان ایلیا پہ اس سے کم گفتگو ہو بھی نہیں سکتی. بالکل نہیں بسم اللہ بسم اللہ. ہم تو چاہیں گے کہ چلیے نظم سن لیجیے، کیونکہ کوئی سوال نہیں آ رہا ہے، اور پھر جاوید سن لیں تھوڑا. اشفاق حسین صاحب کا واقعہ سنا دوں جان بھائی کے حوالے سے. عدیل بھائی ایک تقریب انہوں نے کی تھی، عزیز زیدی صاحب نے ہیوسٹن میں. اتفاق سے ہیوسٹن سے شکاگو میں بائی روڈ آ رہا تھا تو اشفاق حسین صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے. اشفاق حسین صاحب ساتھ بیٹھے ہوں تو سفر خاموشی سے گزرنا تو مشکل تھا. انہوں نے ذکر کیا تسلیم آپا کہ ان کا اپنا جان ایلیا کا کہ یہ لوگ مشاعرہ پڑھنے گئے تھے، اور وہ تھا کروز کے اوپر. شام کا وقت تھا، 6:30 7 کروز پہ سب جمع تھے. اب یہ کہیں اپنے کمرے میں بیٹھے تھے تو اشفاق صاحب کے دوستوں میں تھے. اشفاق نے کہا میں بلا کے لاتا ہوں جان بھائی کو. خیر جب یہ گئے ان کے وہاں کمرے میں تو دیکھیے بیان کیا کر رہا ہے. میں جب کمرے میں ہم گئے تو وہاں پہ جوتا دروازے میں پھنسا ہوا تھا. اشفاق کہہ رہے ہیں میں نے کھٹکھٹایا جان بھائی ہم آ جاؤ اندر. جب اندر آئے تو دیکھا اپنے بستر پہ اکڑو بیٹھے ہوئے اندھیرے میں. اشفاق صاحب نے کہا جان بھائی کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے بٹن دبا کے جب لائٹ جلائی، ارے بھیا یہ تم نے کیسے جلا دیا؟ ہم تو 2 دن سے کھٹکا ڈھونڈ رہے تھے، کھٹکا لائٹ جلانے کے لیے. تو خیر انہوں نے 2-3 دفعہ آن آف کر کے ان کو بتایا. اشفاق صاحب نے ان سے کہا جان بھائی مشاعرے میں آپ کا انتظار ہو رہا ہے. کہیں گے بھیا ہم آ نہیں سکتے، ہمیں وہ زیادہ ہینا نے اتنے عجیب سے کپڑے دیے جو ہم نے کبھی پہنے نہیں ہیں. انہوں کو پتلون دے دی تھی اور کوٹ دے دیا تھا. تو میں نے اشفاق کہہ لیں گے میں نے ان سے کہا پہن لیجیے آپ. کل میں پہن ہی نہیں سکتے، ہماری پتلون ڈھیلی اتنی اتر جائے گی. انہوں نے کہا تو آپ کہہ لیں گے آپ بیلٹ لے کے نہیں آئے؟ کہہ لیں گے زاہدہ نے تو بیلٹ دی تھی، وہ ہم ہی چھوڑا ہے، ہمیں کم وقت بیلٹ لگانا نہیں آتی تھی. تو انہوں نے یہ کیا اشفاق صاحب نے کہ ان کو پتلون پہنا ہے، ان کو سویٹر اندر کر دیا اور کوٹ پہنا دیا. کہیں گے میاں یہ کام تم نے بہت بڑھیا کیا بھیا. یہ کہہ کے کہنے گے میاں ایک کام اور کر دو، یہ رات کو جو کروز کا جہاز دائیں بائیں ہلتا ہے اس سے ہم سو نہیں پاتے. اشفاق نے کہا حضور ہوا کے اوپر میرے اختیار نہیں ہے، چلیے آپ کو مشاعرے میں لوگ انتظار کر رہے ہیں. یہ واقعہ تھا اشفاق صاحب نے. ان کو آنا تھا اس پروگرام میں، عرفان ستار صاحب کو بھی آنا تھا.
शिरकत की, लेकिन मसरूफियात की वजह से नहीं आ पाए। जी, और कोई साहब सवाल पूछना चाहे? सवाल तो नहीं, एक छोटा सा कमेंट से अगर इजाजत हो तो। जी जी आलम साहब इरशाद। एक छोटा सा वाकया है जी, और ये बात है गालिबन 67 या 68 की। तो हम लोग लियाकताबाद में रहते थे, फातिमा जिन्ना का इलेक्शन हो रहा था। तो उनकी बस हिम्मत की और सियासी मुखालफत की, और मैंने थोड़ा सा पढ़ा है उनको, लेकिन कभी देखा, एक दफा देखने का इत्तेफाक हुआ। तो वही वाकया बता रहा हूँ कि लियाकताबाद में नैरंग सनीमा से लेकर जो लोग उस इलाके से वाकिफ हैं, 3 हट्टी तक एक बहुत बड़ा जलसा था, और अयूब खान की मुखालफत में फातिमा जिन्ना के लिए जलसा हुआ था। मेरे ख्याल से मैं 7वीं या 8वीं क्लास में था, तो जाता था जलसों में, मुशायरा भी था उसमें। तो जॉन एलिया को पहली मरतबा देखा, और जब भी देखा आखिरी दफा देखा था। उसके बाद वो मिसरा जो है मेरे जहन पे अब तक चिपका हुआ है, तकरीबन 60 साल हो गए। तो सारे शायर आए, अयूब खान के खिलाफ बोल के गए, और एक जम गफीर जलसा खचाखच भरा हुआ, जनरल आजम उसमें सदारत कर रहे हैं फातिमा जिन्ना की तरफ से। तो ये आए और अपनी जुल्फों को लहराया और चाक गिरेबां, और गुस्से में बस मुझे एक मिसरा याद रह गया वो। तो इन्होंने कहा अयूब की जलील हुकूमत के दिन गए। वो मिसरा उन्होंने पढ़ा, पूरी गजल थी, मुझे बिल्कुल याद नहीं है क्या था। तो वो मिसरा अभी तक मेरे जहन पे चिपका हुआ है, और उनका तसव्वुर आता है। उन्होंने कहा था अयूब की जलील हुकूमत के दिन गए, और उसके मेरे ख्याल से 1.5 साल के बाद ही जो थी वो अयूब खान की हुकूमत खत्म हो चुकी थी। बस मगर भाई उसी मौके पे उन्होंने ये भी कई दफा पढ़ा है महफिल में कि ये तो बढ़ती ही चली जाती है मियाद सितम, जुज हरीफान सितम किसको पुकारा जाए। और वक्त ने एक ही नुक्ता तो किया है तालीम, हाकिम वक्त को मसनद पे उतारा जी। और कोई साहब? रियाद भाई, मैं आले रजा बात कर रहा हूँ। जी आले रजा, आले भाई आ गए भाई, वाह 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 भाई। जॉन के ऊपर तो खैर बहुत बातचीत हो चुकी। एक मुख्तसर सा वाकया 89 या 90 में जॉन एलिया दोहा कतर के मुशायरे में आए। तो मुशायरे के दूसरे दिन एक डॉक्टर साहिबा ने उनको लंच पे बुलाया, और बहुत कम लोगों को, 50-60 लोगों को होटल में बुलाया था, इस ख्याल से कि लंच के बाद कुछ शायरी सुनी जाएगी। तो लंच जब खत्म हो गया, तो आपको तो पता है जॉन साहब अपने मूड के हिसाब से चलते। तो जॉन साहब ने कुछ भी पढ़ने से इनकार कर दिया। अब सब लोग काफी बहुत शोर वोर मचाया। तो जॉन साहब ने माइक उठाया, और लोग समझे कि शायद अब कुछ पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप इमरान खान को लंच पे बुलाएं और उसके हाथ में ये एक बैट दे दें, उससे कहें छक्का लगाओ, तो क्या वो लगाएगा छक्का इस महफिल में? बस ये मुख्तसर सा वाकया। और उनका एक शेर मुझे बहुत ही पसंद आया, क्यों तकल्लुफ करें ये कहने में, आए हाय क्यों तकल्लुफ करें ये कहने में, जो भी खुश होता है हम उससे जो भी खुश है भाई। बहुत अच्छा, हाँ बहुत अच्छा, माशाल्लाह, बहुत अच्छी महफिल। अदील अख्तर साहब की और सब लोगों की गुफ्तगू बहुत मजा आया। शुक्रिया बहुत बहुत रियाज भाई आपका, बहुत शुक्रिया आपकी शिरकत का। अदील भाई से दरखास्त करूंगा कि उनका जावेद अख्तर का वो सुनवा दीजिए, वक्त भी 2 घंटे हुआ चाहते हैं। फजल अब्बास साहब, क्या मशवरा है आपका? जी हाँ। नहीं भाई, अदील साहब एक नज़म भी सुनाने वाले थे जावेद अख्तर से पहले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसके बगैर हमारे ख्याल में जॉन भाई मुकम्मल नहीं हो सकते। ये 8 मिसरे जो हैं, ये इस गजब के हैं कि तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं, इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर। अजीब कैफियत है वो। आपको आगे मिसरे पढ़िए, और अगर आप जॉन भाई को जानते हैं तो उनकी वो सामने आ जाएंगे आप। इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, इनमें एक रम्ज है
جس رمز کا مارا ہوا ذہن مجدے عشرت انجام نہیں پا سکتا، زندگی میں کبھی آرام نہیں پا سکتا۔ واہ 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 دل واہ۔ دو شعر دیکھیے یاد آئے دل بھائی کہ کس سے اظہار مدعا کیجیے، آپ ملتے نہیں ہیں کیا کیجیے، مجھ کو عادت روٹ جانے کی آپ مجھ کو منا لیا کیجیے، اور مجھ سے کہتی ہیں، دیکھیے مجھ سے کہتی ہیں وہ شراب آنکھیں آپ وہ زہر مت پیا کیجیے۔ او مائی کیا کہنے۔ وہ ایک شعر میں گوہر تاج بات کر رہی ہوں مشیگن سے۔ گوہر تاج صاحب مشیگن سے۔ جی بس ایک شعر عدیل کے شاعری کے وہ اس کے جواب میں نظم کے کہ ان کا ہے، اب نکل آؤ اپنے اندر سے، گھر میں سامان کی ضرورت ہے، اور ایک وہ نام ہی کیا نشان ہی کیا خواب و خیال ہو گئے، اس کا یہ ہے کہ جان کرو گے کب تلک اپنا مثالیہ تلاش، اب کئی ہجر ہو گئے، اب کئی سال۔ کیا کہنے واہ 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 واہ۔ چلیے آپ کی آج کی اس محفل کے لیے ایک شعر جونی کا کہتی ہوں، صبح میں نے جو پروگرام دیکھا اسی سے لیا ہے۔ میرا ایک مشورہ ہے، التجا نہیں، انہوں نے لفظ نہیں کا استعمال کیا ہے، دل کو چھو گیا اور میں یاد بھی کر لی۔ میرا ایک مشورہ ہے، التجا نہیں، مجھ کو چھوڑ کے ابھی نہ جائے۔ میں آپ کی آج کی محفل کی نظر کر رہی ہوں۔ کیا کہنے۔ چلتے ہیں جاوید اختر صاحب کی طرف۔ اور تسنیم آپا، آپ نے ذکر کیا تھا خود کلامی کا، تو شعر یوں یہ ہے ان کا ایک شاید کہ آپ اپنے سے گفتگو کرنا، ہم سفر ہم نشی سانس پھول جاتی ہے، ہم نشی سانس پھول جاتی ہے۔ تو آئیے صاحب چلتے ہیں۔ یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ ایک آدمی کا ملک پاکستان ہے لیکن شہر امروہہ ہے۔ کیا بات ہے! ایک آدمی کا ملک ہندوستان ہے لیکن شہر ملتان ہے۔ بہت خوب، ایسا نہیں ہوا کبھی۔ یہ اس ٹریجڈی اینڈ اٹ از اے ویری اسٹوپڈ ٹریجڈی، یہ بلنڈر ہے۔ وہ شاعر جو چلا گیا تھا جان ایلیا، میں آپ کو اس کے کچھ شعر سناتا ہوں جو انہوں نے کراچی میں لکھے۔ ہم تو جیسے وہاں کے تھے ہی نہیں، تھے صاحباں کے تھے ہی نہیں، اب ہمارا مکان کس کا ہے، ہم تو اپنے مکان کے تھے ہی نہیں۔ واہ! اس گلی نے یہ کہہ کے صبر کیا، جانے والے یہاں کے تھے ہی کہ ہم کے رسوا کنے دلیو لکھنؤ، اپنی کیا زندگی اپنی کیا ابرو، دلی سے اٹھے گئے لکھنؤ، تم کہاں جاؤ گے ہم کہاں۔ یہ جو افسوس ہے ان کا مائگریشن کا، یہ وہاں بہت کامن ہے اور یہاں بھی بہت کامن ہے۔ لوگوں کو جو دلی میں تو اب آپ تھرڈ جنریشن ہو گئے ہیں، وہ دکھ آپ کا کم ہو گیا ہوگا، لیکن آپ جو تھوڑے عمر کے لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ 40 سال پہلے 50 سال پہلے جو لوگ یہاں آئے ہوئے تھے، ان کے دل میں لاہور سے جو محبت تھی، جو لاہور کے لوگ تھے وہ بے پناہ تھی۔ لاہور کو ہی اپنا شہر مانتے تھے، رہتے تھے، سچے ہندوستانی، لیکن شہر ان کا لاہور تھا۔ تو یہ ایک سانحہ، یہ ٹریجڈی ہے، بیکاز جو ہوا وہ ان لاجیکل تھا، اور جو چیزیں ان لاجیکل ہوتی ہیں وہ ہمیشہ نہیں رہتی۔ ہماری آپ کی زندگی میں تو شاید نہیں ہوگا، لیکن کبھی تو لوگوں کو معلوم ہوگا کہ جیسے ایک ملک تھا جہاں بہار ہے، یہ ملک مگن تھی، یہاں تھا، اور دوسرا فکشی نام تھا، کیا نام تھا، یہ دو کنٹریز تھیں، یو پی اور اودھ، اور ان میں بڑی دشمنی تھی، اور یہ سب جو اجات شترو جو کہ آپ جب ہسٹری پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ دونوں اسٹیٹ جو ہیں کبھی ایک ہو جائیں گے، اور کسی کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ کبھی الگ تھی۔ ایسا 100 سال بعد ہو، 200 سال بعد، لیکن ایسا ہوگا اس لیے کہ جو ہے وہ illogical ہے۔ کیا بات! اور یہ غم جو ہے بہت سی شاعروں کی شاعری میں وہاں ملتا ہے، اور ان کے یہ کیسے ذرا سی باتوں میں، ذرا سے شعر میں ایک ہیومن سائیکالوجی کو کتنا ڈیپ سمجھ۔ اب دیکھیے
یہ بڑا ایسے غور کیجیے گا آپ، بلکہ گھر جا کے سوچیے گا یہ کیا کہہ رہا ہے شاعر. کتنی سمپل لینگویج. جاویدانی یعنی immortal, forever, which can never end. کیا کہا؟ عشق جاویدانی ہے. کیا کہا؟ عشق جاویدانی ہے. جاویدانی ہے. آخری بات مل رہی ہو کیا؟ واہ، یہ بہت باریک بات ہے. واہ. شعر دیکھیے کہ بچھڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کریں ہم؟ نیا ایک رشتہ پیدا کیوں کریں ہم؟ جھگڑے سے بھی ایک رشتہ ہے. The greatest tragedy of love is not hate, but indifference. یہ کہہ رہا ہے تمہیں بھائی ہیٹ میں کیوں ٹرن کر رہے ہو؟ رشتہ رہے گا. انڈیفرنس. بچھڑنا ہے تو جھگڑا کیوں کرے ہم؟ نیا ایک رشتہ پیدا کیوں کرے ہم؟ کیا بات ہے. اب ایک غزل کے اور مجھے ایک دو شعر یاد آئے کہ یہ جو تکتا ہے آسمان کو تو کوئی رہتا ہے. یہ جو تکتا ہے آسمان کو تو کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے. کیا کہہ رہا ہے وہ؟ اس نے بڑی سمپل لینگویج میں جو سوال اٹھایا ہے وہ سوچنے والا ہے. کوئی رہتا ہے آسمان میں کیا؟ اسی میں ایک غزل میں ایک اور شعر ہے کہ یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، یہ مجھے چین کیوں نہیں پڑتا، ایک ہی شخص جہان میں کیا. واہ 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 واہ، کیا کہنا، کیا کہنا. دیکھیے اب ایک دیکھیے، رک جائیے جلدی نہ، لوگ مجھے سننے ہیں، تقریر رہی ہے. اب دو لفظ ہیں جو شاید اتنے کامن نہیں ہوں گے. کن جو ہے، جب خدا نے کن کہا تھا تو کائنات بن گئی، دنیا بنی تھی، خدا نے کن کہا تو بن گئی. ایسا کچھ لوگ مانتے. ہاں، اور اجلت کا مطلب ہے جلدی 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 جو کچھ کر رہا. کن کا حاصل ہے یہ جہان خراب. یہی ممکن تھا. کن کا حاصل ہے یہ جہان خراب، یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں. تو جلدی جلدی میں کام کرو گے تو ایسا ہی ہوگا. ایسا ہی. تو ان کی جو شاعری میں اسپونٹینیٹی ہے، اور جو بڑی اشاروں سے بڑی گہری بات کہہ دیتے، کوشچن کر لیتے، جو بظاہر بڑا انسنٹ ہے لیکن اندر اس میں کوئی بہت سینسیٹیو اور بہت ہی ایک کیوریس مائنڈ کا آدمی بیٹھا ہوا ہے. who is keen to question everything. That is what I respect about. اور غرور نہیں اس میں کوئی، بے تکلفی ہے. میرا اچھا، اب ہم لوگ، انہوں نے کہا ایک چیز ایجاد کی تھی، ایک نیا ورڈ انہوں نے بنایا، وہ ہے نہیں. پہلے ہم لوگ جب بات کرتے ہیں تو نہیں نہیں کہتے، جلدی میں نہیں بولتے. تو نہیں یار میں نہیں جا رہا، نہیں. تو انہوں نے کہا جب بولتے ہی ہے تو اسے پوٹی میں کیوں نہ استعمال کر. تو انہوں نے غزل میں یہ ردیف رکھی، ٹین کا جب نہیں تھا. میرا ایک مشورہ ہے، التجا نہیں. کیا بات ہے. میرا ایک مشورہ ہے، التجا نہیں، تو مجھ کو چھوڑ کے اس وقت جا نہیں. کیا بات ہے. اس قامت سوا بھی کتنے قامت. واہ، ایک حالت ہے کہ بس اس کے سوا نہیں. اب اس میں دیکھیے عجیب بات، پتا تیرا دکانداروں سے پوچھے، پتا تیرا دکانداروں سے پوچھے، بھٹکنے کے سوا راستہ نہیں. واہ، کیا کہنا، کیا کہنا. اب یہ دکاندار کون ہے؟ یہ دنیا کی جو کمرشل، جو کولڈ بلڈڈ ورلڈ ہے، جو دکانداری کرتی ہے. اب میں تیرا رشتہ اس سے حاصل کروں گا؟ نہیں، میں ڈھونڈوں گا تجھے، وہ نہیں کرنا مجھے. یہ تھے جناب کلاسک جان ایلیا، کلاسک جاوید اختر ایٹ اٹس بیسٹ. فضل عباس صاحب اور ریاض بھائی آپ کی طرف واپسی، 5 منٹ زیادہ معذرت. نہیں کوئی نہیں. دیکھیے چونکہ بڑی سیرات گفتگو ہو چکی ہے، لیکن جان ایسا ٹاپک اس پہ آپ گھنٹوں اور بات کرتے رہے، ختم نہیں ہوگا. فضل عباس صاحب آپ کا مشورہ، اگر پروگرام ختم کرنا چاہیں تو اجازت لیجیے، 2 گھنٹے ہو گئے. جی میں اسٹاپ کر رہا ہوں ریکارڈنگ اور